اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سوال ہی نہیں اٹھا نہیں باجی. ہم تو ہمیشہ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. تو آپ نے کہا چلو اب ریٹرن یعنی جو ہے لوٹنے کا وقت ہے اللہ کی طرف. ہم تو کبھی جو ہے کہ اللہ سے دور ہی نہیں ہوئے تھے. ہم تو اللہ کی طرف ہی دوڑ رہے تھے اب تک. اور الحمدللہ اب جو ہے ان کلاسز میں دوبارہ سے آ گئے اور نئی نئی باتیں سیکھنے اور نئی نئی طریقے جو ہے جاننے کہ کس طریقے سے ہمارے رب کو ہم کیا کر سکے, منا سکے, اس کی رضا پا سکے, اس کو راضی کر سکے, تاکہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت سنور جائے. ہماری دنیا اور ہماری آخرت سنور جائے. ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ بھائی وہ تو ایک جو ہے اوکیشن تھا یا جو ہے سیکرٹ منتھ. ابھی بھی چل رہا ہے, ختم نہیں ہوا ہے. ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے. ذو الحج کا مہینہ چل رہا ہے. وی آر اسٹل انٹو دی سیکرٹ منتھ. اور ابھی بھی جو آپ کام پہلے کر رہے تھے اس کو آن رکھیں, اس کو آن رکھیں. اور کتنے لوگ تو آج ہو سکتا ہے روزے سے بھی ہوں گے, ہے نا, کیونکہ 14 ہے آج. اور 13 کو تو ہم نے روزہ نہیں رکھا کیونکہ ایام تشریق جو ہے وہ کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں. تو ہم نے 13 کو نہیں رکھا. لیکن آج 14 ہے تو ہم نے روزہ رکھا ہوگا. 15 کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں. یہ مہینے میں 14 اور 15 کے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز سنا جو روزے رکھتے تھے وہ آپ 14-15 کے رکھ سکتے ہیں. اور پھر ذو الحج کا مہینہ ہے, جتنے آپ چاہیں. کچھ لوگ منڈے اور تھرسڈے روزے رکھتے ہیں جو ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ جیسا چاہے. تو حرمت والا مہینہ ہے, جتنا زیادہ آپ اپنے لیے کریں گے اتنا فائدہ مند ہوگا. ان احسنتم لانفسکم. ٹھیک ہے, چلیے اب دعاؤں کے ساتھ جو ہے بھی اسٹارٹ ا کلاس ٹوڈے. اور پھر جو ہمارا ٹاپک ہے سورہ فصلت میں جو ہم چھوڑ چکے تھے, یعنی پہلے جہاں پر ہم نے سٹاپ کیا تھا وہیں سے ہم تھوڑا سا ریکیپ لے کے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے یاد دہانی کرا دوں. یہ پچھلا سبق, مجھے لگتا ہے پچھلا سبق شاید ایک ہفتہ 2 ہفتے کا گیپ ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی پچھلے سبق میں. تو یقیناً ہم کچھ نہ کچھ بھول گئے ہوں گے. تو تھوڑا بہت فکر نہ کریں, میں یاد کرا دوں گی آپ کو تاکہ آج کا جو سبق ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. اس لیے تھوڑا پیچھے سے جا رہی ہوں میں باجی, آیت نمبر 9 سے. لیکن اس سے پہلے جو ہے کہ میں دعا پڑھا دیتی ہوں آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 9 لگا دیجیے باجی, تاکہ وہیں سے تھوڑا سا سرسری طور پر میں جو ہے ورڈ ٹو ورڈ کرا دوں, تاکہ آپ کو جو کانٹیکسٹ ہے آج کا وہ اچھی طریقے سے جو ہے ہم کو سمجھ میں آ سکے. تو آیت نمبر 9 اگر آپ دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل اے نبی پوچھئے کس سے؟ جو قرآن کے پہلے لسنرز ہیں. اور وہ کون تھے؟ مکنز, اہل مکہ جو قرآن کے پہلے لسنرز تھے ان سے پوچھئے. کیا پوچھئے؟ آئینکم, کیا بے شک تم, لتکفرون, تم کفر کرتے ہو, بالذی, اس ذات کے ساتھ, خلقہ, جس نے پیدا کیا, الارض, زمین کو, فی یومین, 2 دنوں میں, وتجلون, اور تم بناتے ہو, لہو, لیے اس کے انداد, حالانکہ ذالکہ, یہ ہے رب العالمین, یہ ہے رب. تو آپ سمجھ گئے کہ اہل مکہ کو پوچھا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات کا, یعنی اللہ کا, جس نے زمین بنائی 2 دنوں میں, اور تم اسی کے ساتھ میں پارٹنر شریک ٹھہراتے ہو. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو زمین اتنی بڑی ہم دیکھ رہے ہیں, جس پر ہم چلتے ہیں, جس پر ہم رہتے ہیں, جس پہ ہم تعمیرات کا کام کرتے ہیں, جو زمین سے اگا ہوا ہم کھاتے ہیں, وہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. وہ زمین اس نے پیدا کیا, کیونکہ وہ زمین کا خالق ہے, یعنی بنانے والا. اور بنایا بھی 2 دنوں میں, یعنی پورا پلاننگ کے ساتھ. اس کا مطلب ہے, اور پھر تم اس کے ساتھ میں کسی کو شریک کرتے ہو, یعنی ہاؤ ڈیئر,
یہ کیا بات ہو گئی؟ بنائے اللہ اکیلے اور پھر پارٹنرشپ لینے کوئی اور آ جائے، وہ بھی اس کی عبادت میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحان و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو میرے ساتھ پارٹنر بننے کا حق نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ زمین میں نے اکیلے بنائی ہے، کسی کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں اس کے بنانے میں، حتیٰ کہ پلاننگ بھی نہیں کی ہے. کسی کے ساتھ مل کے میں نے پلاننگ بھی نہیں کی، یعنی بنانا تو دور کی بات ہے، پلاننگ بھی نہیں کی، میں نے اکیلی پلاننگ کی ہے. پھر تم پارٹنر کیسے بنا سکتے ہو؟ صحیح بات ہے نا. اب آپ سوچے نا کہ اگر کوئی سارا کام اکیلا کرے اور پھر آپ کریڈٹ کوئی اور لے جائے، پارٹنرشپ کوئی اور لے جائے، اور یہاں تو عبادت کی بات ہے، الوہیت اور ربوبیت صرف اللہ کی ہے، تو یہ کیسی بات ہو گئی؟ حالانکہ وہ رب ہے، اور رب کا مطلب کیا ہے؟ خالق، مالک، رازق، مدبر، حاکم اور عادی، تو سب وہی ہے. تو پھر معبود بھی وہی ہے، Are we all convinced? with the ayat number 9, are we all convinced? Yes. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور دلائل پیش کرتے ہیں کہ بھائی معبود صرف اللہ ہے اور عبادت کا حق صرف اسی کا ہے، اور دلائل پیش کرتے اور کہتے ہیں دیکھو میں نے صرف زمین ہی نہیں بنایا، مگر جب زمین بنایا تو وہ ہل رہی تھی، اس پر تم رہنے کے یعنی قابل نہیں ہو سکتے تھے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر جو ہے ویٹ نہ ڈالتا. اور وہ کیا ہے؟ وجعلا، نیکسٹ آیت، اور اللہ نے بنایا بہا، اس زمین پر، رواسیا، پہاڑ، من فوقہا، جو اس کے اوپر ڈالے ہیں، اسی میں سے نکلے ہیں، پیپر ویٹ کی طرح ہے نا، کیونکہ زمین ہچکو لے رہی تھی، اس کو سٹیٹک رکھنا ضروری تھا، تو پہاڑوں کو گاڑ دیا وہاں پر تاکہ تم اس پہ رہو، بسو، کھاؤ، پیو، چلو، تعمیرات کے کام کرو. اور یہ زمین میں بارکا فیہا، برکتیں بھی رکھی ہیں. برکتیں مانے تمہارے کھانے پینے کی چیزوں میں کتنی برکتیں، ایک دانہ سے دیکھیو کتنی بالیاں اگنے آتی ہے، اور ہر بالی میں کتنے دانے آ جاتے ہیں. تو یہ برکت ہی ہے نا. فیہا، اس زمین میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. وقدرا، اور اندازے سے، یعنی مقدر کیا، فیہا، اس میں، یعنی اس زمین میں سب کچھ اندازے سے، ہر ایک جنریشن کے لیے کھانا پینا اس زمین میں مل جائے گا. اور اللہ نے زمین کے اندر اس کھانے پینے کو چھپا کے رکھا ہے. آن دا سرفیس آف دی ارتھ، ہم تو سب تباہ اور برباد کر دیں. اب دیکھیں ہمارے جو سمندر ہے ان کے حالات، ان کی حالتیں کیا ہے، اتنا پلیوشن ہو گیا اس کے اندر. اگر آپ دیکھیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ جو پینے کا پانی ہم کو ملتا ہے نا وہ سالانہ برساتا ہے وقت پر، ورنہ اگر ہم کو پہلے سے دے دیا جاتا تو وہ پینے کے لائق نہیں ہوتا، وہ پینے کے لائق نہیں ہوتا. میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ کس کو میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ سائرہ باجی کو میری آواز نہیں آ رہی ہے، باقی سب کو میری آواز کلیئر ہے؟ ہاں باجی آپ کی آواز آ رہی ہے، بس 2 منٹ پہلے 1 منٹ کے لیے آپ آواز چلی گئی تھی، بٹ یو کیم بیک. اچھا ٹھیک ہے، تو میں نے کیا بولا تھا واپس دوہرا دوں؟ میں نے ابھی کیا بولا تھا وہ ہاں مجھے آپ یہ لینڈ سروس کے سرفیس کے بارے میں بات کری تھی، وہ وہاں سے کٹ ہو گیا. اچھا تو دیکھیے یہ سرفیس آف دی ارتھ پہ جو بھی چیزیں ہیں اللہ نے سب اندازے کے ساتھ رکھی ہے، اور ہر جنریشن کے ساتھ رکھی ہے کہ جیسے ان کو ضرورت پڑے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکال کے ان کو دے دیں گے، ختم. اور یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے جتنی جو ہے ابن آدم پیدا ہوتے جا رہے ہیں تو تا قیامت تک کے ان کا رزق اس زمین میں چھپا کے رکھا گیا ہے. اقوام اقواتہا، خوراک اس کی، پیداوار، روزی. اور یہ اللہ نے کتنے دن میں بنایا یہ سب کچھ؟ فی اربعۃ ایام، 4 دنوں. 2 دن میں زمین کی پلاننگ ہوئی، 4 دنوں میں روزی وغیرہ کھانے پینے کا انتظام ہو گیا. کس کے لیے؟ سوال للسائلین، ضرورت مندوں کے لیے، سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے. وہاں پر زمین کے اندر ساری چیزیں جو رکھی اللہ نے، الگ الگ چیزیں، الگ الگ کنٹریز کے حساب سے، جس کی جو ضرورت ہے، لوکیلٹیز کے حساب سے. ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری چیزیں ان کو رکھ دی. تو یہ تمہارا رب ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں اس میں دلائل دیے جا رہے ہیں، کیونکہ پیچھے کہا گیا تھا نا کہ تم اللہ کے ساتھ میں کسی کو پارٹنر بناتے ہو، انداز بناتے ہو، جبکہ اللہ نے اتنا بڑا زمین 2 دن میں خود اکیلی بنا لی. اب یہاں 4 دن کا ہم کو کیلکولیشن دیا جا رہا ہے کہ تمہارے کھانے پینے کی چیزیں، تمہاری روزی، پہاڑ، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 دن میں بنا دیا. یہ تمہارا رب ہے، اس کو پہچانو، یہ تمہارا رب ہے.
پھر اتنا ہی نہیں، اب زمین بنانے کے بعد آیت نمبر 11 کی طرف جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین تو ہو گئے رہنے کے لیے تمہارے لیے دسترخوان، مائدہ، سونے کی جگہ، چلو پھرو جیو کھاؤ پیو. اس کے بعد جو ہے گھر کی فیلنگ کے لیے چھت بھی تو ضروری ہے نا. زمین جیسے مائدہ ہے، دسترخوان، بستر، مائدہ ہے نا، تو اب گھر کی فیلنگ دینا چاہیے نا، تو اس کے لیے ایک چھت بھی ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ثم پھر استوا، وہ متوجہ ہو گیا الی السمائی، آسمان کی طرف. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کی طرف گئے، اور پہلے زمین اور آسمان کیا ہوا تھے؟ وہ دونوں جوائنٹ تھے، ٹوگیدر تھے. وہی دخانون، اور وہ کیا تھے؟ دھواں. فقال، پھر کہا، لہا، جب آسمان اور زمین بنانا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لہا، لیے اس کے یعنی آسمان کو، وللارض، اور لیے زمین کے، ایتیا طوعا او کرہن، کہ آ جاؤ خوشی سے نے یا ناخوشی سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ چلو آؤ میں تمہیں بناؤں، تمہیں اچھا پروگرام کروں، چیزوں کا پابند بناؤں. تو ان کو کہا کہ تم جو ہے خوشی سے آتے ہو، یعنی خوشی سے پروگرام ہونے کو تیار ہو، یا ناخوشی سے آتے ہو، ہے نا. پروگرامنگ کی بات ہے یہاں پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ پروگرامنگ. کیوں؟ کیونکہ ہمیں بسانا ہے، تو آسمان اور زمین میں سرٹن چیزوں کو پروگرام کرنا پڑے گا. جیسے زمین کو بھی پروگرام کرنا پڑے گا. کیا کیا اگانا ہے، کیا اگانے والی زمین ہے، کیا چلنے پھرنے والی زمین ہے، کیا تعمیرات کی زمین ہے. تو یہ سب پروگرام اللہ نے سارے چیزوں کو پلان کیا ہے. اور جو ہے اب دیکھو زمین ہمارے لیے مسخر ہے، ہم جیسے چاہیں اس پر تعمیرات کے کام کر سکتے ہیں، اگا سکتے ہیں، تو کیونکہ پروگرامڈ ہے، پابند بنایا اللہ نے، اسی لیے تو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے آسمان کو بھی پروگرام کیا ہے، اور جو بھی ایکٹیویٹیز آسمان اور زمین کے درمیان ہوتی ہے اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے نا، اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے نا، سمندر میں ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ میں کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اچھی طریقے سے ہمارے لیے، ہمارے سروائیول کے لیے، تاکہ انسان دنیا میں بچ سکے، اسی لیے ان کو پروگرام کیا. اب پروگرام کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا میری فرما برداری کرنے کو تیار ہو خوشی خوشی، یا ناخوشی سے تم آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالتا، دونوں نے کہا. کس نے؟ آسمان اور زمین نے. آتینا طائعین، آ گئے ہم فرما برداروں کی طرح. یعنی اللہ ہم تو ذرا بھی جو ہے ڈس اوبیڈینٹ نہیں ہوں گے، ہم تو اوبیڈینٹ بن کے آ گئے. دیکھو کتنے سمارٹ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ آسمان اور زمین کتنے سمارٹ ہے. ان کو پتا ہے کہ خالق کی نافرمانی بھاری پڑ جائے گی، تو پہلے ہی ماننے کو تیار ہے. تو یہاں اللہ ہم کو یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ دیکھو آسمان اور زمین کی طرح انسان تو بھی فرما بردار کیوں نہیں بن جاتا. انہوں نے جو ہے کہ پروگرامنگ کو پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے پابند ہونے کو تیار ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ ان سے بھی پوچھا گیا تھا کہ خوشی سے آتے ہو یا ناخوشی سے، انہوں نے تو کیا کہا؟ خوشی سے آتے ہیں ہم. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو کیسے بنایا؟ آیت نمبر 12، فقداہن، پھر اس نے بنا دیے اس کو، یعنی آسمان کو، سب آسات سماوات، آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں، یعنی زمین 2 دنوں میں، ہے نا، اور نباتات ملا کے 4 دنوں میں، اور یہ جو آسمان بنا یہ دوسرے 2 دنوں میں، کیونکہ پورا ستتی ایام 6 دن میں سب بننا ہے نا. تو ساری کیلکولیشن میں نے آپ کو دے دی. زمین بنی 2 دن میں، وہ نباتات وغیرہ روزی اور کیا کیا نکلنا ہے وہ 2 دن میں، ہے نا. آسمان بنا پورا جو ہے وہ 2 دن میں. تو یہ سب کتنا ہو گیا؟ کیلکولیٹ کیجئے، 6 دن. اور قرآن کی دوسری آیت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے آسمان اور زمین کو بنایا ستتی ایام، 6 دنوں میں. تو پرفیکٹ ہے نا، ایک دم پلاننگ کے ساتھ. برابر ہے بریک اپ؟ تابندہ کلیئر؟ 2 دن میں زمین، 2 دن میں آسمان، 2 دن میں نباتات وغیرہ، رزق وغیرہ جو نکلنا تھا وہاں سے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ آسمانوں سے بھی اور اس نے وحی کی فی کل سمائن، ہر آسمان سے. کتنے آسمان ہیں؟ 7. 7 میں وحی کرنا مطلب کیا؟ وہی پروگرامنگ. کام رہا اس کا کام کہ ہر آسمان پہ کیا ایکٹیویٹی ہونی ہے، ہر آسمان میں کیا کام ہونا ہے. یہ بھی کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اللہ. یعنی ہر آسمان میں کیا کچھ ہے. آپ دیکھیے کہ سائنٹسٹ جو ہے وہ پہلے آسمان کو ہی ڈسکور نہیں کر پائے، اور ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اللہ کی مخلوق ہوگی. اللہ نے جو بھی کریٹ کیا ہے وہ سب کچھ ہوگا، پلاننگ کے تحت ہوگا. تو وہ رب کتنا بڑا ہوگا.
एक आसमान को आज हम इंसान डिस्कवर नहीं कर पाए, अल्लाह ने 7 बनाए हैं और इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, और आज भी पहले आसमान पे जो दुनिया का आसमान में उसमें एक ब्लैक होल है जो अभी तक साइंटिस्ट कहते हैं कि हम उसको डिस्कवर नहीं कर पाए, और कितने प्लैनेट्स तो अभी भी डिस्कवर होते जा रहे हैं। तो ये सब चीजें अल्लाह सुब्हान व तआला ने आसमान में प्रोग्रामिंग कर दी और उसके काम पे उनको लगा दिया कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है ना। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं आसमानी दुनिया की तरफ, यानी जो आसमान दुनियावी आसमान है उसकी तरफ आते हैं। सॉरी, वज़य्यना समा, और सजा दिया हमने आसमान दुनिया, यानी जो दुनियावी आसमान है उसकी डेकोरेशन की तरफ इशारा है कि देखो इंसान, जो ये तुम्हारा दुनिया का आसमान है ना, उसको हमने क्या किया, सजा दिया है, बिमसाबिही, सितारों से, चिरागों से आरास्ता किया, और वह हिफ्ज़न, और हिफाजत का जरिया भी बनाया। तुमको कभी आसमान को देख करके डर लगता है? कभी ऐसा लगता है मेरे सर पे गिर जाएगा? क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसको बहुत महफूज बनाया है। अगर आप देखो आसमान पे एक भी सुतून नहीं, एक भी पिलर नहीं। हमारी घर की एक छत को कम से कम 4 पिलर की जरूरत पड़ती है, ज्यादा भी लग सकती है, लेकिन आसमान में एक भी सुतून नहीं, मगर फिर भी हमको डर लगता है। क्या हम डरते हैं कि वो हमारे सर पे गिर जाएगा? क्या हम डरते हैं? नहीं। कितना महफूज फीलिंग ना, देख करके खुश होता दिल, नेचर को देख करके। आसमान जो कलर कलर बदलता है, इंसान को कितनी खुशी मिलती है उससे। तो अल्लाह ने कहा मैंने आसमानी दुनिया को चिरागों से या सितारों से सजा दिया। रात में वो कितने खूबसूरत लगते हैं। वह हिफ्ज़न, और ये सितारे सिर्फ खूबसूरती का जरिया नहीं है बल्कि इंसानों की हिफाजत का जरिया भी है ना। हिफाजत का जरिया आसमान के कैसे? कैसे मैंने आपको बताया था कि जो शैतान को जो है, जब वो बातें सुनने मलाए आला पे जाते थे तो उनको जो है सितारों से मार करके जो जला दिया जाता, तो ये है हिफाजत का जरिया। हम इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, और क्योंकि रिकैप है तो इतना डेप्थ में नहीं जाऊं। फिर अल्लाह सुब्हान ताला आप कह रहे हैं अहले मक्का को, तकदीरुल अजीजुल अलीम, ये अंदाजे हैं जबरदस्त, गालिब इल्म वाले के। देखो ना आसमान की बनावट, देखो ना जमीन की बनावट, तरह तरह की उगाती हुई जमीन, ये क्या है? ये अल्लाह का अंदाजा है। अल्लाह ने अपने अंदाजे से इसको सबको बनाया है, और वो जबरदस्त जो है इल्म वाला है। कितना इल्म होगा, सोचिए ना, अल्लाह सुभान व ताला के इस कदर इल्म वाला है। ये सोचिए, जिसने ये सब कुछ बनाया है। तो अब यहाँ पर रब का इंट्रोडक्शन दिया गया, ये है तुम्हारा रब। तुम फिर कैसे अंदाज बना सकते हो? कैसे तुम पार्टनर बना सकते हो? ऐसे रब को छोड़ करके तुमको पार्टनर बनाना जेब नहीं देता। ये तुम्हारा रब, आसमान की बनावट, जमीन की आसमान की बनावट पे गौर करो, कैसे जमीन उगाती है उस पर गौर करो, तो तुमको अल्लाह की मार्फत और उसकी पहचान हो जाए, मार्फत हासिल हो, पहचान हो जाए। ये यहाँ पर बताया गया। अब इतना बोलने के बाद अगर कोई नहीं समझे तो फिर क्या, उसको क्या चीज सही कर सकती है? यानी इतना कुछ अल्लाह सुब्हान ताला ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, और अब तो इंसान को मान जाना चाहिए, ऐसे मालिक को छोड़ करके किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई एराज करे ऐसे रब का, तो फिर अब उनको क्या चीज समझा सकती है? तो वो है अजाब या सजा। अब तो अजाब ही आके रहेगा, तब इनकी अक्लें ठिकाने पर आएगी। इसीलिए आयत नंबर 13 में कहा फ़इन, फिर अगर आरदू, वो मुंह मोड़ते हैं। कौन? अहले मक्का की। के पीछे बात हुई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का को ये सारी निशानियां जमीन आसमान की बनावट के बारे में बताया जा रहा था कि देखो इनको देख करके तुम्हारे खालिक को पहचानो। लेकिन फिर भी देखने के बाद अगर कोई नहीं माने तो फिर क्या, यानी एराज किया तो फिर क्या, फकुल, फिर कह दीजिए अंज़रतुकुम, मैंने तुमको डरा दिया अहले मक्का, साइकतन, एक बिजली से, यानी आप वार्निंग है, अब वार्निंग है। और आपको याद है इस सूर्य के शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि जो है जो है उतबा बिन रबी जो है उसको रेडी किया गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बात करने को, ताकि वो कोई कॉम्प्रोमाइज कर ले अहले मक्का से। और जब वो उनके पास गया था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है यही सूरह स्टार्ट कर दिया था और उनको कहा था सुनो, और वो सुनते रहे, अपना हाथ जमीन पे टेक करके वो इस सूर्य को सुनते रहे, और वो मिस्मराइज हो गए थे। हत्ता कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से आयत 13 से स्टार्ट की, फ़इन आरदू फकुल अंज़रतुकुम साइकतन मिस्ल साइकति आदिम व समूद।
تو جو ہے کہ عتبہ بن ربیع نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ عذاب کی دھمکی ہے کہ اتنا کچھ بتانے کے بارے میں، یعنی بتا دیا رب کے بارے میں، پھر بھی تم اتنے ہٹ دھرمی ہو کہ تم مانتے نہیں ہو، تم جمے ہوئے ہو اس غلط چیز پر اور انداز بنا رہے ہو اللہ کے ساتھ. تو پھر اب تمہارے لیے وارننگ ہے. وارننگ کس چیز کی؟ کہ وہی بجلی یا وہی سائقہ یا وہی عذاب تم پہ آ سکتا ہے جو عاد اور سمود پہ آیا تھا گزشتہ قوموں پر، جب ان کے پیغمبر ان کے پاس آئے تھے اور ان کو یہ ساری یاد دہانی کروائی گئی اور ان کو بھی وارننگ دی گئی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو انداز نہ بناؤ، تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف جو ہے وہ عذاب بھیجا تھا، اور وہ کس طریقے سے دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا. تو اسی کی یہاں پر بات ہوئی جا رہی ہے کہ عاد و سمود کے اب میں تم کو وارننگ دے رہا ہوں ابو الولید. اور پھر انہوں نے جو ہے کہ اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ رکھ دیا اور سٹاپ کرنے کو کہا، اور وہ پھر سیدھا اہل مکہ کی طرف چلے گئے. اور کیا ہے آگے کہ وہ رسول ان کے پاس آئے اور ان کو وارننگ دیے تھے عاد اور سمود کے قوم کے بارے میں. اب آیت نمبر 14 سے بتایا جا رہا ہے، اس جب جعدہم آ گئے تھے ان کے پاس رسول، ان کے کئی ایک رسول من بین ایدیہم ان کے آگے سے، وہ من خلفہم ان کے پیچھے سے. یعنی ہم کو یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ عاد اور سمود کی طرف بھی بہت سارے پیغمبر بھیجے گئے تھے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو سمجھا. اور آگے پیچھے سے مطلب مسلسل پیغمبر بھیجے گئے، اور پیغمبر کا پیغام کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے نہیں تعبدو تم عبادت کرو الا مگر اللہ، اللہ کی. یعنی اس کا مطلب وہ لا الہ الا اللہ، یہی پیغام ہے ہر پیغمبر کا، یہی پیغام ہے لا الہ الا اللہ، ہے نا. لیکن انہوں نے کیسے ریجیکٹ کیا اس بات کو؟ یہ کہہ کر کے کہ قالو، وہ کہنے لگے، یعنی عاد اور سمود کے جو لوگ تھے وہ اپنے پیغمبروں کو کہنے لگے لو اگر چاہتا ربنا ہمارا رب لانزلا، ضرور وہ بھیج دیتا ملائکتن فرشتے، فإنا پھر بے شک بما سا جو ارسل تم بھیجے گئے بھی ساتھ اس کے کافرون ہم انکار کرتے ہیں. یعنی تم اپنے آپ کو جو ہے عاد اور سمود کے لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو کہا، کون تھے وہ؟ صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کو. اور انہوں نے کہا تم اللہ کے پیغمبر ہو، اگر اللہ نے ہمارے طرف کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو وہ ہم جیسے انسانوں میں سے کیوں بھیجتا؟ وہ فرشتوں میں سے بھیجتا، ملائکہ آتے اور پھر ہم کو اپنی بات سمجھاتے. اللہ اکبر. اب ملائکہ آئیں گے ان کو بات سمجھائیں گے تو کیا یہ سمجھیں گے؟ سوچو اب جبرائیل امین اپنے 600 پر کھول کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائے ان کو سمجھانے کے لیے، تو سمجھانے کے لیے زندہ تو رہنا چاہیے نا. باقی یہ تو خوف سے دہشت سے مر جائیں گے، پھر کیا سمجھیں گے یہ؟ یعنی بولنے کا مطلب کیا ہے کہ تم انسان کی سپیشیز ہو تو تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے انسان ہی آئے گا. اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو ان کی رہنمائی کے لیے اللہ فرشتے بھیجتا. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ تم کو سمجھانے کے لیے اس نے جو ہے انسان ہی بھیجا جو تمہارے جذباتوں سے واقف ہے، تمہاری ریکوائرمنٹس، تمہاری ضروریات سے واقف ہے. یہ کتنی اچھی بات ہے. آپ سوچو فرشتہ ہوتا تو پھر ہم انسانوں کے پاس ایک بہانہ رہ جاتا کہ یہ فرشتہ تو اللہ کی کتاب پر عمل کر سکتا ہے کیونکہ یہ فرشتہ ہے، ہم تو انسان ہیں. ہمارے پاس ایک بہانہ رہ جاتا ہے، کہ ایکسکیوز رہ جاتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہانہ چھوڑا ہی نہیں، حجت تمام کر دی کہ نہیں، انسان دنیا میں بستے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے انسان پیغمبر جو ہے وہ بھیجے جائیں گے. اور یہ اللہ کا رحم ہے ہم پر. اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جو پیغمبر ہوتا تھا ان کے لیے ورڈ آتا ہے اخاہم، انہی میں سے ہوتا تھا، انہی میں سے. یعنی ہود علیہ السلام اخاہم عاد کے بھائی تھے، انہی میں سے. صالح علیہ السلام جو ہے وہ سمود کے بھائی تھے، انہی میں سے. تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جانا مانا شخص ہے، ہم اس پہ جانتے ہیں، اس پر اعتبار کرتے ہیں، اس کے ساتھ اتنے سال اس لوکیلٹی میں بتا چکے ہیں، اس کے طور طریقے سے ہم مانوس ہیں. یہ اچھی بات ہے نا. تو انسان کو کیا ہوتا ہے کہ اس پر اعتماد آسانی سے ہو جاتا ہے، بھروسہ آسانی سے ہو جاتا ہے، ایک دم آسانی سے ہو جاتا ہے اس پر. کیوں؟ تمہارا اپنا شخص ہے، تمہارا اپنا شخص ہے. جیسے یہاں پر تھوڑا سا میں یہاں پر یہ لوں گی کہ الحمدللہ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی چیز بتائی جائے، یس سائرہ باجی، میں
وہی مثال دے رہی ہوں، اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ اقرا کی طرف سے ہے یا جو ہے لبنہ باجی، آپ تو ایک اعتماد بلڈ اپ ہوتا ہے نا، ہاں 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 یہ ضرور دلائل پیش کریں گی، قرآن اور سنت سے ایک اعتماد ہو جاتا ہے، اپنے انسان سے ایک ریپو بلڈ اپ ہو جاتا ہے، ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ شخص مجھے غلط انفارمیشن نہیں دے گا، ہے نا، ریسٹ اللہ نوز دا بیسٹ، یہ غلط نہیں دے گا مجھے انفارمیشن. تو ایسے ہی اللہ سبحان و تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو پیغمبر تھے وہ انہی کی قوم میں سے بھیجا تاکہ لوگوں کا بھروسہ اس پہ ہو سکے، اعتماد اس پہ ہو سکے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے. لیکن انہوں نے کیا چاہا؟ نہیں، ہمارا آدمی نہیں چاہیے، ہم کو کون چاہیے؟ ہم کو تو باہر کا چاہیے، فرشتہ چاہیے، تو ہم نہیں مانتے تمہاری بات. پھر کیا ہوا جب انہوں نے ایسا کہا؟ تو اب دیکھیے کیا ہوا. آیت نمبر 15 جو آج کا سبق ہے، ہم کو یہاں سے سٹارٹ ہونا ہے. سب کو جو ہے پچھلا سبق سمجھ میں آ گیا کہ اللہ سبحان و تعالی تکبر کیا فی الارض، زمین میں. جب ہود علیہ السلام نے عاد کو ڈرایا، ہود علیہ السلام عاد کے پیغمبر تھے، میسنجر، انہوں نے ان کو توحید پہ آنے کو کہا اور عذاب کی دھمکی دی اور ان کو ڈرایا، تو آج ڈرے نہیں، بلکہ کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان کا؟ فاستکبروا. فاستکبروا میں ورڈ نکلتا ہے کہ انہوں نے تکبر کیا. جب پیغمبر نے عاد سے کہا عذاب آئے گا تو کہا کیا؟ ہم نپٹ لیں گے عذاب سے. کیوں کہا ایسا انہوں نے تکبر کیا اسی لیے فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نا حق. تکبر کرنا اچھی چیز نہیں ہے، وہ بھی ہم انسانوں کو کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کو یاد ہے کہ ہم جب وہ پچھلے ہفتے جو سبق لے رہے تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ انسان کس طرح جو ہے وہ کمزور ہے اور بے بس ہے، اور اللہ سبحان و تعالیٰ نے کیسے اس کو پروان، اس کی پرورش کو چڑھایا، ایک حقیر پانی سے اس کو ایک انسان کی شکل میں بنایا، پھر اس کے ساتھ میں فیزز لگے ہوئے وہ بڑھاپے تک اس کو پہنچایا، پھر وہ مر جائے گا. تو ایسا انسان تکبر کرتا اچھا نہیں لگتا. دیکھیے یہ تو جو ہے نا یہ اللہ کو زیب دیتا ہے، بڑائی اللہ کی. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ پورے ذی الحج کے مہینے میں ہم نے کثرت سے تکبیرات پڑھی ہے، اور جو یوم عرفہ کے دن سے لے کر کے ایام تشریق 13 ذی الحج تک کے اثر تک ہم صرف اللہ کی بڑائی کر رہے تھے. اللہ تو بڑا ہے، تو نے ہم کو نیک ہدایت دی اور توفیق دی تو ہم یہ سارے کام کر سکے، قربانی بھی کر سکے، صدقہ خیرات بھی دے سکے، روزے بھی رکھ سکے، اچھی اچھی عبادات بھی کر سکے. تیری بڑائی یہ زیب ہم کو نہیں دیتی. مگر انہوں نے تو، عاد نے تو کیا کیا؟ فاستکبروا فی الارض بغیر الحق. اور پھر کیا کہا پتہ ہے؟ وقالو، اور کہنے لگے، من کون اشد، زیادہ شدید، منا، ہم سے، قوتن، قوت میں، یعنی ہم سپر پاور ہے، ہم لوگ عذاب سے ڈرتے نہیں، اور ہم تو اتنے طاقتور ہیں، ہم کو تو ڈر نہیں لگتا. اور واقعی بتایا جاتا ہے کہ جو عاد کی قوم تھی وہ بہت طاقتور، ویل بلٹ، اور ان کی جو فزیک اور ان کی جو ہائٹ اور ان کی جو عمریں، طویل عمریں، لمبی لمبی عمریں، اور ان کے جسم جو ہے ان کی سائز بڑی، قداور،
ان کے جسم بڑے تھے, لہیم شہیم تھے وہ, تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے. سوچو آپ نے کہ وہ عاد کی جو قوم تھی وہ عمارتیں بناتے تھے, اور انہوں نے اس دور میں جیسے نیو یارک سٹی آج ہے نا, ایسے لمبے لمبے اسکائی اسکیپرز بنائے ہوئے تھے. سوچو آپ اس دور میں, یعنی اس قوم کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی رہی ہوگی, ذہانت بھی رہی ہوگی, صلاحیتیں بھی رہی ہوگی, اور پھر جو ہے ان کے پاس جو ہے مضبوط جسم کے مالک تھے, وہ مضبوط جسم کے مالک تھے, وہ سپر پاور تھے وہ. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو بہت طاقتور ہیں, ہم نہیں ڈرتے عذاب سے. حالانکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اتنے طاقتور ہے تو ان کو اتنا طاقتور بنانے والا ہے کون؟ وہ ہے اللہ, جس کے بارے میں یہاں بات بتائی گئی, کیا و اور لم نہیں یرو, وہ دیکھتے, یعنی کون؟ قوم عاد. ان اللہ, کہ بے شک اللہ, الذی, وہ ذات ہے, خلقہم, جس نے پیدا کیا ان کو, ہوا وہ, اشد, زیادہ, شدید ہے, منہم, ان سے, قوتاً, قوت میں, اللہ زیادہ جو ہے پاورفل ہے ان سے. ارے جو ذات نے ان کو بنایا اتنا پاورفل, وہ خود کتنا پاورفل ہوگا. لیکن وہ بھول گئے, اور انہوں نے کیا کیا؟ وَقَانُوا, کے بھی آیاتنا, ساتھ ہماری آیتوں کے, یجحدون, وہ انکار کرتے. سو آیت نمبر 15 میں کیا پتا چلا؟ جب پیغمبر نے آج سے کہا عذاب آئے گا, تو کہا ہم نپٹ لیں گے عذاب سے, ہم سے زیادہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کہتے کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ جس رب نے ان کو طاقت دی ہے وہ خود کتنا طاقتور ہو گئے. یہ بھول گئے, وہ کیا کیے؟ وہ بھول گئے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ سبحان و تعالی نے یہ گھمنڈی لوگوں کو سزا دی. اور وہ سزا کیا تھی؟ کہ پھر کیا ہوا ان کی طرف؟ ہم جانتے ہیں نا, ٹورناڈو آیا, ایک شدید ٹورناڈو. آیت نمبر 15 میں ہی ریفرنس ہے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 6 اور 7. باجی لگائیے پلیز. اچھا 16 نمبر کی آیت میں ہے, یہاں پر ریفرنس ہے, دیکھیے 16 میں. یس 16 نمبر کی آیت پہلے پڑھ لیتے ہیں, پھر ریفرنس دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلے آیت پڑھائیے باجی 16 نمبر کی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فارسلنا, پھر بھیج دیا ہم نے, ہم یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, علیہم, ان پر یعنی قوم عاد پر, ہی ہن, ہوا, سرسرن, طوفانی آواز والی, ٹھنڈی تیز ہوا بتایا جاتا ہے. یو کین سی دس از لائک اے ٹورناڈو. آپ پاور پوائنٹ میں دیکھ لیجئے نا, ٹورناڈو یعنی یہ طوفان ہے, بھونڈر جس کو کہتے ہیں. اللہ نے ایسا ٹھنڈی ہوا دینے والا طوفان ان کی طرف بھیجا. ٹھنڈی ہوا جماتی ہے, بارش برف بن جاتی ہے نا, شور ہوتا ہے اس میں, سخت ٹھنڈی ہوتی ہے, سناٹا, شور, تیز ہوا, سخت سردی. بند گھروں کے اندر گھسی چلی آئی. وہ قوم عاد پر جو آندھی آئی تھی وہ کچھ اسی طرح تھی, بہت شور والی, تیز, سوچ کر بھی دہشت ہوتی ہے, اتنی تیز. کیسی ہوا ہوگی؟ کیا کیا اس ہوا نے؟ جب چیزیں وہ اٹھا کر پٹکا رہی تھی. اور پھر یہ کیا کہا؟ کتنے دن وہ چلی؟ 7, جو ہے کہ 7 رات. شاید یہاں پر سورہ حاقہ کی آیت بتا دیجئے, وہاں پر ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ہوا کیسی تھی. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. یہ کیا ہے؟ وَأَمَّا, اور رہے, عَادٌ, عاد, فَأُهْلِكُوا, بس وہ ہلاک کر دیے گئے, بِرِيحٍ, ہوا سے, صَرْصَرٍ, ٹھنڈی, یخ, آنیتن, سرکش ہوا نے ان کو ختم کر دیا. نیکسٹ آیت لگائیے, سوری نیکسٹ ریفرنس کی 7 نمبر کی. اور پھر کیا ہوا؟ سخرہا, اس نے مسخر کر دیا اسے, علیہم, ان پر, اللہ نے وہ ہوا کو ان پر بھیج دیا, قوم عاد پر. کتنے دن؟ 7 لیالین, رات, 7 نائٹس, وَثَمَانِيَةَ, اور 8 ایامن, دن, حسومن, یہ ڈراؤنی بات. حسومن کا مطلب کیا ہے؟ مسلسل سمجھتے ہیں. 7 رات 8 دن ہوا مسلسل, ٹورناڈو نان سٹاپ. اگر ہم انسانوں پر آج آپ سوچیں, اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ, اگر
ایسی ہوا 1 منٹ بھی چل جائے نا، 1 منٹ سے لیس ٹائم پر بھی ختم، ساری بستیاں، سارے گھرے سب ختم ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوائیں چلتی تھی تو جو ہے کیا کرتے تھے، مسجد کا رخ لیتے تھے اور بھاگتے تھے، دوڑتے تھے کہ کہیں وہ عذاب نہ آ جائے جو قوم عاد اور سمود پر آیا تھا۔ تو تیز ہوائیں چلے تو ہم کو دعائیں بھی سکھائی گئی ہے کہ اللہ موافق کر دے، جو ہمارے جینے کے لیے جتنی ہوا ضرورت ہے اللہ اس کو لمٹ میں کر دے۔ سوچے نا، ایکسس ہوا ہم انسان برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں یس، ابھی مجھے بھی پتا چلا بیچ میں جو ہے سینڈ اسٹارم آیا تھا راجستھان میں، کرے، اور وہاں پر حال کیا ہو گیا تھا، پورا لال ہو گیا تھا، اسٹارم آیا تھا، سوچو دھواں ہی دھواں ہر جگہ، ہم انسان اس کو لے نہیں سکتے، یہ اللہ کا قہر ہے، ہم بہت چھوٹی سی اور کمزور جو ہے جان ہے، ہم کو اکڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے قوم عاد پر یہ ہوائیں چلی، اور وہ بھی 7 رات اور 8 دن حسومن مسلسل فترات، تو آپ دیکھتے القوم ان لوگوں کو فیہا اس میں پچھاڑے ہوئے، ہوا ان کو اٹھاتی تھی اور پٹک دیتی تھی، اس لیے پچھاڑے ہوئے کہا گیا یہاں پر، کانہم گویا کہ وہ آجزن تنے ہیں، نخلین کھجور کے درخت کے، خاویتن کھوکھلے۔ اتنے دن اگر ہوا ان کو پٹکاتی رہی ہوگی زور زور سے، دیکھیے آپ نے کبھی ٹورناڈو کی طرف دیکھا ہے کہ جب ٹورناڈو آتا ہے تو ایسی تیز ہوائیں چلتی ہیں کہ اس کے ساتھ کارز وغیرہ وہیکلز بھی پلٹ جاتی ہیں، گھروں کے چھپرے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، درخت گر جاتے ہیں، بڑے بڑے درخت۔ تو یہ قوم عاد کی جو لوگ تھے نا، ان کو ہوائیں پٹکانے لگی اٹھا اٹھا کے، کہ ان کی جو سر کے اندر ان کے بھیجے تھے وہ باہر گر گئے، اندر کا جو بدن کا جو سامان تھا وہ باہر گر گیا، اور یہ جب پڑے ہوئے تھے تو ایسے لگتے تھے کہ یوج کھوکھلے کھجور کے تنے، جیسے سب کچھ دیکھیے وہ اندر پوکل ہوتا ہے نا، جیسے کچھ نہیں ہوتا ہے، کھوکھلے ایسے یہ پڑے ہوئے تھے۔ سب کچھ تو گر گیا ہوگا نا، اندر کا سامان بھیجا گر گیا، اندر کا سارا سامان اب یہ ایمٹی رہ گئے۔ یہ کیا کر رہے تھے، تکبر، فاستکبروا فی الارض بغیر الحق۔ دیکھو ان کا حال کیا ہوا۔ اللہ سبحان و تعالی اس آیت میں کیا بتاتے ہیں، آیت نمبر 16 میں، کہ ان پہ ٹورناڈو آیا، 7 رات 8 دن ہوا چلی، اس نے انہیں اٹھا اٹھا کر خوب پٹکایا، ٹھنڈی آواز والی ہوا چلی۔ سوچو قوم عاد اتنے تکبر میں تھے، اور ایک ہوا کا جھونکا آیا اور پٹکا دیا ان کو، ان کی رسوائی ہو گئی۔ ہوا کا جھونکا، سوچے نا، ایک ذرا سا ہوا کا جھونکا، اچھا ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے یوج لوگوں کو ہوا سے ہی کیوں ختم کیا؟ آج سرکش قوم تھی، لٹیرے تھے، طویل لوگ تھے، جب عذاب آیا تو ایسا تھا کہ کھجور کے تنے جیسے گرے پڑے تھے، بہت سٹرونگ تھے، تعمیرات کا کام کرتے تھے، بٹ یہ ایسے پڑے تھے کیوں؟ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، بڑا گھمنڈ تھا نا ان کو، بہت گھمنڈ تھا نا، تو ان کو ایک چھوٹی سی چیز سے ہی اللہ نے ختم کیا، وہ چھوٹی سی چیز ان پہ کتنی بھاری پڑ گئی۔ سوچو ہوا، یا ہوا اڑا رہی، آج کو اپنے اوپر کتنا غرور اور گھمنڈ تھا، اور یہاں قرآن نے ہمیشہ کے لیے مینشن کیا ہوا نے اڑا دیا ان کو۔ تو یہاں پر ان کی ذلت اور ان کی رسوائی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا قداور لئیم شئیم مانتے تھے؟ ان کو کون اڑا کے لے گئی؟ اللہ کی ایک مخلوق ہوا اڑا کے لے گئی۔ سوچو رسوائی، اللہ نے کیسے ان کی رسوائی کی، کیونکہ تکبر فی الارض بغیر الحق کیا تھا، تکبر کیا نا، تو چھوٹی چیز سے اڑا دوں گا، حالانکہ بہت بڑی ہے، وہ بھی مخلوق اللہ کی بہت بڑی ہے، ذرا سی جو ہے آپ دیکھیں۔ اور آگے کا جو ہے نا، یہاں پر میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتی ہوں، آگے کی آیت جو ہے، پیچھے جائیے باجی، جو آن گوئنگ آیت ہے 16 نمبر کی، دوبارہ سے لگائیے، اس کا لاسٹ حصہ جو باقی رہ گیا اس کو لیتے ہیں۔ یہ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فارسلنا علیہم، کہ بھیجا ہم نے عاد پر ریحن ہوا، سرسرن طوفانی آواز والی، ٹھنڈی یخ تیز، اور پھر کیا کہا، فی ایام ساتن، فی ایام دنوں میں، نہیں ساتن کا مطلب کیا ہے، چند منحوس دنوں میں، یہ جو 7 اور 8 دن دیے گئے نا، 7 رات اور 8 دن، وہ یہاں کیا کہا، ان منحوس دنوں میں ان کو ختم کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دن منحوس ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے،
اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ دن منحوس ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کچھ لوگ یہ نحوست ہوتی ہے ان میں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا, کبھی کبھی کہہ دیتے یہ جگہیں جو ہے کہ بہت منحوس ہے, یہ لوگ جو ہے بہت منحوس ہے نا, ایسا ہو سکتا ہے نا, ایسا کہتے ہیں نا لوگ, وہاں نہیں جانا, کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ منحوس ہے. کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی, کوئی لوگ منحوس نہیں ہوتے, کوئی دن منحوس نہیں ہوتا. کوئی کہتے وہ گھر اچھا نہیں ہے, وہ نہیں خریدنا. کیوں؟ وہ گھر جو ہے وہ منحوس ہے. گھر منحوس نہیں ہوتا, دن منحوس نہیں ہوتا, جگہ منحوس نہیں ہوتی ہے. ابھی جیسے یہاں کہا نا, تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ نے تو لکھا ہے یہاں پر کہ یہ منحوس دن میں مارے گئے. وہ دن ان کے لیے منحوس ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال منحوس تھے. اس کا مطلب یہ, سمجھ میں آئی بات؟ ان کے اعمال منحوس تھے تو وہ دن ان کے لیے منحوس ہو گیا. اگر آپ دیکھیں دن کو لیتے ہیں تو فرعون اور بنی اسرائیل کو لے لیتے ہیں. چلو, موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سمندر کو جو ہے پھاڑا اور جو ہے راستہ بن گیا, تو وہ دن تو فرعون اور آل فرعون کے لیے منحوس تھا, وہ تو سب مارے گئے. لیکن دن واقعی اگر منحوس ہوتا تو پھر بنی اسرائیل کے لیے بھی ہونا چاہیے. لیکن بنی اسرائیل کے لیے تو وہ ہیپی ڈے تھا, ان کا انڈیپینڈنس ڈے تھا, ان کی آزادی والا دن تھا, تو دن تو منحوس نہیں ہوتے. تو پھر کیا ہے کہ لوگوں کے اعمال, وہ دن اس دن کو انہوں نے منحوس اپنے لیے بنا لیا ان کے اعمال کی وجہ سے. اعمال جو ہے وہ منحوس ہوتے ہیں, لوگ منحوس نہیں ہوتے. سو کسی کو یہ شک اور شبہ نہ رہے کہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے. نہیں, کوئی دن منحوس نہیں ہوتا ہے, کوئی دن منحوس نہیں ہوتا. سردی دیکھیں یہاں پر جو ہے, یہ دن عاد کے لیے منحوس تھا پر اہل مکہ کے لیے نہیں. ہاں, فرعون کے لیے جو ہے وہ منحوس تھا پر بنی اسرائیل کے لیے نہیں, وہ تو ہیپی ڈیز تھے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ آل اسراء کی آیت نمبر 13 لگائیں, جس میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انسان کے اعمال جو ہے وہ غلط ہوتے ہیں, منحوس ہوتے ہیں, جو سب کچھ خراب کرتے ہیں. جگہ نہیں منحوس, لوگ نہیں منحوس, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے کہ ڈیز نہیں منحوس, اعمال منحوس. جیسے یہاں پر کہا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ, اور ہر ایک انسان لازم کر دیا ہم نے طائرہ, اس کا پرندہ, فی عنوقہ, اس کی گردن میں. پرندہ, اب یہاں پرندے کو کمپیر کیا گیا ہے اعمال سے. پرندہ, اللہ کہہ رہے ہر ایک کا پرندہ ہم نے گردن میں لٹکا دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اعمال. تمہارے اعمال تمہارے گردنوں میں لٹکے ہوئے ہیں. ایکچولی اس کا مطلب یہ, اعمال, اچھے اعمال, ہم کیا سمجھتے ہیں برے اعمال تو گئے ہم سے دور, اچھے اعمال نہیں, لٹکے ہوئے ہیں. اگر انسان اچھے اعمال کرتا ہے نا, اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ اعمال چپکے ہوئے, کیونکہ وہ تمہاری گردن میں ہی لٹکے ہیں. ٹھیک ہے, اور جیسے ایک چپ بنی ہوئی ہے, جیسے موبائل میں کسی چپ ہوتی ہے, تو ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے. ایک معنی اس کا یہ بھی ہے, اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے گردن میں لٹکے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم جہاں جاتے ہو وہ اعمال بھی جاتے ہیں. اس کو سمجھو کہ ایک انسان جو غلط اعمال کرتا ہے, he or she carries the اعمال along with them, وہ اپنے اعمال کو کیری کرتے ہیں. یا پھر وہ جہاں رکتے ہیں وہ جگہ کو بھی وہ گندا کر دیتے ہیں, بیکاز دے آر کیرنگ دا رانگ اعمال. سمجھے؟ تو کوئی جگہ جو ہے منحوس نہیں ہوتی ہے, اٹس دا پیپل جو ہے ان کے اعمال جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں, اعمال برے ہوتے ہیں. اعمال کی وجہ سے ساری نحوستیں آتی ہیں. تو یہ جو قوم عاد پر یہاں پر کہا نا کہ یہ جو 7 رات اور 8 دن ان پر تیز ہوا ٹورنیڈو آیا, فی ایام نحیست, کا مطلب ہے چند منحوس دن میں نان سٹاپ, یعنی یہ اعمال ان کے غلط تھے تو یہ ساری پرابلم ان کو آئی, ورنہ دن منحوس نہیں تھا. حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو ہود علیہ السلام تھے, ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ تو بچ گئے, کیونکہ ایمان والے تو بچ گئے تھے. تو پھر اگر دن جو ہے وہ منحوس ہوتا تو سب پکڑے جاتے, لیکن جو ایمان, جو بلیور تھے وہ پیغمبر کے ساتھ میں نکل گئے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا کہ ہم نے یہ عذاب ان کو کیوں لا کر دکھایا, لِنُذِيقَهُمْ, تاکہ جو ہے ہم, نذیقہم کا مطلب ہے چکھائیں ان کو, عذاب الخزی, رسوائی والا عذاب. کہاں؟ فی الحیات الدنیا,
دنیا کی زندگی میں ان کو یہ رسوائی والا عذاب ملا کہ 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلسل ٹورناڈو آیا اور پھر جو ہے ان کو ہوائیں اٹھا اٹھا کے پٹکاتی رہی، ان کے بھیجے جو ہے ان کے سر کھل کے بھیجے گر گئے، ان کے بدن کے سارے اعضاء گر گئے اور ایک کھوکھلے کھجور کے تنے درخت کی طرح جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ خزی فی الحیات، یہ دنیا کی زندگی کی کیا ہے؟ یہ رسوائی ہے، ہیوملیشن۔ اس طریقے سے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز مانتے تھے طاقتور لوگ، اور ان کا حال کیا ہوا۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے بس یہی تھا ان کے لیے، یہ تو دنیا کا پنشمنٹ ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کا پنشمنٹ تھا، لیکن آخرت کا باقی ہے۔ اسی لیے کہا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ زیادہ رسوا کن، یعنی یہ دنیا کا پنشمنٹ چھوٹا سا ہی تھا، حالانکہ ہمارے لیے تو بہت ڈراؤنا تھا۔ یہ چھوٹا سا نہیں، ٹورناڈو مینز واٹ، ایسی تیز ہوا چلی ہوگی، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ چھوٹا سا پنشمنٹ ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور ضرور عذاب آخرت کا اخزا زیادہ رسوا کن، اس سے زیادہ ہوگا بڑھ۔ کسی پر کوئی بہت زیادہ پرابلم یا مشقت آئی تو وہ مر جاتا ہے، تو دنیا سے تو اس کا سروائیول پیریڈ ختم، گئی ٹینشن۔ لیکن آخرت میں تو ایک پرابلم بڑی یہ ہے کہ موت ہی نہیں ہے۔ آخرت میں تو موت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی مشکل اور پریشانی آئی تو موت آتی ہے، انسان ختم، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ وہ تو ختم ہی نہیں ہے، وہ تو موت ہی نہیں ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہیں انسان مر سکے گا اور نہیں انسان جی سکے گا۔ سوچو، جینا بھی دشواری، مرنا بھی مر بھی نہیں سکے گا، کیا کرے؟ تو اللہ کہتے ہیں وہ دوں گا۔ جیسے فرعون والے کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ فرعون جو ان کا لیڈر جو ہے، ایک بار تو دنیا میں ہم نے دیکھے کہ ان کی گرکابی ہوئی، لیکن روز مسلسل صبح شام وہ اب فرعون اپنی ٹیم کو لے کر کے جو ہے وارد کرتا ہے اشد العال فرعون۔ پھر حالانکہ وہ تو جو ہے دنیا عالم برزخ میں بھی پرابلم میں ہے، لیکن دنیا میں تو وہ جو ہے عذاب آیا۔ پھر عالم برزخ میں وہ صبح شام جو ہے وہ آنکھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ کچھ نہیں، یہ تو عالم برزخ ہے، ابھی تک تو آخرت برپا نہیں ہوئی، ابھی تک تو حساب کتاب نہیں ہوا، جب حساب کتاب ہوگا تو اشد العال فرعون، اس سے زیادہ، اللہ اکبر، اس سے زیادہ بڑا عذاب۔ کون؟ یہ قوموں پر کیوں اتنا بڑا عذاب؟ ان کی پرابلم کیا تھی؟ ان کے رسول ان کے پاس آئے تھے، ان کے پاس ہدایت کا سامان لایا گیا، وہی آئی، ساری چیزیں یعنی ان کی رہنمائی کے لیے ان کو پیش کی گئی، پر یہ کیا تھے؟ تکبر کرنے والے، زمین میں یہ بات نہیں مانتے تھے پیغمبروں کی، تو آخر ان کا حال کیا ہوا؟ قوم عاد ان میں سے 1 نمبر پر، اور یہ اہل مکہ کو نبی کریم بتا رہے ہیں۔ کیوں بتا رہے ہیں؟ بطور مثال، وارننگ۔ تم چاہتے ہو اپنے لیے، یہ تم اپنے لیے چاہتے ہو جو عاد پر آیا، تم چاہتے ہو تم پر آئے، ٹھیک ہے؟ اس سے بات سمجھ نہیں آئی تو اب جو ہے دوسری قوم کے بارے میں بتایا، اور وہ دوسری قوم کون سی ہے؟ قوم سمود۔ ان کو بھی دیکھ لو، چلو تم کو قوم عاد سے سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو قوم سمود پر بھی جو ہے وہ عذاب آیا تھا۔ نیکسٹ آیت بتائیں باجی، آیت نمبر 17۔ 17 نمبر کی آیت میں یہاں پر کیا کہا؟ چلو، وَأَمَّا ثَمُودَ، اب سمود پہ کیا پنشمنٹ آیا؟ وہاں پر تو ٹورناڈو آیا آگ پہ، اب سمود پہ دیکھیں گے۔ وَأَمَّا، لیکن سمود فَهَدَيْنَاهُمْ، اللہ کہتے پھر ہم نے ان کو بھی ہدایت دی تھی۔ کیسے؟ پیغمبر بھیج کے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ بنا وارننگ دیے، بنا جو ہے وہ ہدایت کا سامان اویلیبل کیے کسی کو پکڑے۔ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، وہ بنا آگاہ کیے کسی کو پکڑتا نہیں ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر آتے ہیں، لوگوں کے اصلاح کا سامان لاتے ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے، اور ایسا نہیں کہ سال 2 سال سمجھا دیے بس، نہیں۔ نوح علیہ السلام نے کتنے سال سمجھائے؟ 950 سال، اللہ اکبر، حد ہو گئی۔ اب اتنے سال سمجھانے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا، تب طوفان آیا۔ اسی طریقے سے قوم عاد پہ اور قوم ثمود پہ پیغمبر کئی سال تک کے سمجھاتے رہے، اور پھر بعد میں جب پیغمبروں کے دل سے ہائے نکل گئی، آہ نکل گئی کہ یہ مانتے نہیں، ہم کو ہی ستا رہے، اللہ حق بتانے والوں کو ستا رہے، تو پھر ان کی آہ کے وجہ سے ان پر پنشمنٹ آئی اور عذاب آیا۔ تو آیت نمبر 17 میں جو ہے وہ
قوم سمود کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اللہ یہاں کہتے ہیں قوم سمود کو بھی ہم نے ایسے ہی نہیں عذاب بھیجا, ان کو سمجھانے کے لیے ہدایت کا سامان اویلیبل کیا, پیغمبر بھیجے, پیغمبر بھیجے. پھر یہاں کیا کہا, فاستحبو, پھر انہوں نے پسند کیا, العامہ, اندھا بنے رہنا, الہدا, ہدایت پر, یعنی ہدایت کے برعکس انہوں نے اندھا بنے رہنے کو پسند کیا. ہدایت تو اللہ نے اویلیبل کی, پیغمبر ان کے پاس آئے, بٹ انہوں نے کس چیز کو پریفر کیا, they wanted to stay blind. آپ سوچو, یہ بلائنڈ بنے رہنا چاہتے تھے. پیغمبر نصیحتیں دے رہا ہے, سمجھا رہا ہے, اللہ کا رسول ان کے پاس آیا, but they preferred کیا, کہ ہم بلائنڈ رہے, ہدایت نہیں چاہیے. جب نبی سمجھا رہا ہے they didn't want that. پھر کیا ہوا, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابُ, پھر پکڑ لیا ان کو چنگاڑ نے, العذابی, عذاب, الہونی, رسوا کن, ان پہ زلزلہ آیا. اور وہ ساری سٹوری میں شاید آپ کو بتا بھی چکی ہو کہ انہوں نے تو معجزہ مانگا تھا کہ کاتبہ چٹان میں سے ایک ہٹی کھٹی پریگننٹ شی کیمل نکل آئے, اور یہ معجزہ اللہ نے ان کو دکھایا. اب ان کو کیا چاہیے تھا, انہوں نے کنڈیشن رکھی تھی کس سے, پروفٹ صالح سے, کہ اگر تم یہ معجزہ ہم کو دکھا دو گے تو ہم سب ایمان لے آئیں گے. لیکن جب وہ کاتبہ چٹان پھٹی اور اس میں سے وہ ہٹی کھٹی اونٹنی آئی, یہ پھر گئے, یہ پھر ایمان لانے سے پھر گئے. اب کیا ہوا, انہوں نے وہ انویٹیشن تو اونٹنی کو دے دیا تھا, پھر وہ کیا ہوئی, اونٹنی کی وجہ سے یہ پریشان ہونے لگے, کیونکہ اونٹنی کو اب سنبھالنے کی بات کہی صالح علیہ السلام نے کہ ایک دن یہ کنویں کا پانی پیے گی, ایک دن تم, اور اونٹنی ایسی اتنی ہٹی کھٹی کہ وہ پورا پانی پی جاتی کنویں کا. پھر سب کے کھیتوں میں جا کے اس کو ڈسٹروائے کرتی, جہاں چاہے وہاں چرتی, وہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوا. تو پھر انہوں نے کیا کیا, پیغمبر کے منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اس اونٹنی کی کوچے کاٹ دی, یعنی اس کا مرڈر کر دیا, اس کو مار ڈالا. اور صالح علیہ السلام نے ان کو بیفور دیٹ سمجھایا تھا کہ اگر تم نے اونٹنی کو مارنے کا سوچا بھی تو تم پر زلزلہ آئے گا, اللہ کا قہر اور عذاب آئے گا. پر قوم نے نہیں مانا, انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا. اور پھر کیا ہوا, چنگاڑ. اور پھر کیا ہوا, یہ سمود تھے جو پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے, تو جب وہ چنگاڑ آئی نا تو بتایا جاتا ہے وہ آواز ایسی زبردست تھی کہ یہ اپنے جو ہے پہاڑوں کے اندر جائیں, انہوں نے محلات بنائے ہوئے تھے, گھر بنائے ہوئے تھے, یہ اس میں گئے. اور پھر کیا ہوا, اس کے اندر جو ہے نا وہ جو آواز تھی وہ گونجنے لگی, کیونکہ ایک ایکوز, پہاڑ کے اندر وہ جو ایکوئنگ ہوتی ہے, اور پھر جس کے نتیجے میں ان کے کان کی نسیں اور ان کے پردے پھٹ گئے, اور جگہ پر ان کی وہ موت جو ہے وہ واقع ہو گئی. اور قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کیا, فی دارہم جاسمین, کہ یہ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے, یعنی جیسے سجدے کی حالت میں, انگلیاں کان میں اور گھٹنے پیٹ میں ایسے دبا کے زمین پر پڑے ہوئے تھے, یعنی جیسی گناہ ویسی سزا. انہوں نے کبھی پیغمبر کے رہتے ہوئے سجدہ کرنا پسند نہیں کیا, اللہ نے ان کو موت ویسی دی کہ جب وہ آثار قدیمہ کی جو کھدائی کرتے, جو آرکیولوجسٹ, جب انہوں نے کھدائی کر کے ان کے جو آثار پڑے ہوئے تھے ان کو نکالنا سٹارٹ کیا, تو ان کے اسکیلیٹن اس حالت میں پڑے ہوئے تھے, اس سجدے میں پڑے ہوئے تھے, انہوں نے زندگی میں نہیں کیا, تو اللہ نے ان کو موت ایسے ہی دیا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابُ الہونی, رسوا کن, کیوں, بما ساجو. اب یہاں بتایا گیا ہے اہل مکہ کو عاد اور سمود کی سٹوری سے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے اپنے پروفٹ کی بات نہیں مانی, جب ہدایت کا سامان ان کے پاس آیا انہوں نے بلائنڈ رہنے کو پسند کیا, لیکن رہنمائی کو ایکسپٹ نہیں کیا. تو اب اللہ کہتے ہم نے ان پہ عذاب بھیجا. اور صحیح پوچھو نا تو آج ہم بھی بلائنڈ رہنا پسند کر رہے ہیں. آج مسلمان امت مسلمہ جو ہے ان کا حال بھی کچھ یہی ہے, ہم بلائنڈ رہنے کو پسند کر رہے ہیں, لیکن ہدایت اگر ہمارے ڈور سٹیپ پر بھی آ رہی ہے نا تو ہم اس کو قبولتے نہیں ہیں. یعنی ڈور سٹیپ پر آج تو آپ دیکھیں کووڈ کے زمانے سے یہ آن لائن کلاسز, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا کیا فضل ہے, اعظم من فضل ربی, کہ جو ہے کہ اتنی آسانی سے ساری آن لائن کلاسز جو ہے وہ اویلیبل ہے, چل رہی ہیں, ساری آن لائن کلاسز چل رہی ہیں. یعنی آپ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں, ویڈیو کال, کانفرنس کال, اور یہ ساری چیزیں, اور میٹنگ, زوم میٹنگ ہے, پھر گوگل میٹ ہے, اور پھر پتہ نہیں کتنے الگ الگ, ٹیلی گرام ہے, کیا کیا ہے, اور کتنا جو ہے کہ آج فری ہو گیا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا زوم جو ہے وہ پیڈ ہے, کیونکہ یہاں پر جو نمبر آف ممبرز ہیں وہ زیادہ ہیں, تو ہم کو جو ہے اس کا لائسنس لینا پڑتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے جو ہے ذریعہ
بنایا ہے. میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنی دعاؤں میں جو ہے میری چھوٹی بہن کو نوشین کو ضرور یاد رکھیں. پلیز ان کے لیے بہت ساری دعائیں کریں، ان کی فیملی کے لیے، ان کی صحت کے لیے. الحمدللہ کہ انہوں نے یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہم کو جو ہے کہ یہ فیسلٹی دی ہے. اور الحمدللہ مائی سسٹر ڈڈ دس بیکاز ایکچولی میرے جو ہے نا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کبھی کبھی کوئی انسرٹنٹی ہو جاتی ہے تو اٹ از ویری ایزی فار اس کہ ہم کبھی نائٹ میں کنڈکٹ کر لیں، اپنا زوم ہو، اپنا لائسنس ہو. تو آپ سوچیں کہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. میں جب چاہوں ان کلاسز کو جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکتی ہوں اور اکٹھا جو ہے وہ 500 لوگ جو ہے ہمارے زوم کے ساتھ میں جڑ سکتے ہیں. اور پھر آئینی باجی کا جو ہے کہ الحمدللہ یعنی جزاک اللہ خیر ٹو آئینی باجی آلسو کہ اگر ہم کو کوئی ایکسٹرا کلاس لے یعنی اسپیشل لیکچر کرنا ہوتا ہے تو ان کا جو ہے کہ لائیو یوٹیوب نعمت اسلام جو ہے ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اور بھی لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ لے سکتے ہیں. تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اللہ ہی کلاسز کو چلاتا ہے. نہ میرے لیے میں کر سکتی ہوں یہ کام، نہ میری سسٹر اکیلی کر سکتی ہے، نہ آئینی باجی، نہ کوئی کوآرڈینیٹرز. اللہ ہی اس کے دین کے کام کو چلاتے ہیں. بس ہمارے طرف سے کیا دیکھی جا رہی ہے؟ محنت. ورنہ صلاحیت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، سانسیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. ابھی رائٹ ناؤ جب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو کیا نہیں لگ رہا ہوگا؟ آپ سوچیں، طاقت لگ رہی ہوگی، ذہانت لگ رہی ہوگی، صلاحیتیں لگ رہی ہوں گی، والنٹری موومنٹس، انوالنٹری موومنٹس، زبان چل رہی ہے. تو یہ طاقت دیتا کون ہے؟ یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے. ہم اور آپ میں کیا طاقت کہ ہم ان کلاسز کو کنڈکٹ کر سکیں؟ مجھ میں کیا طاقت کہ میں آپ کو پڑھا سکوں؟ سب اللہ کی دین ہے. زوم بھی اللہ کی دین ہے. کیا چیز دیکھی جا رہی ہے؟ کوشش. بس ہم سے صرف یہی مطلوب ہے. کون کس حد تک کے کوشش کر سکتا ہے؟ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے نا، جان نہیں ہے اس کے پاس، صلاحیت کم ہے، ٹھیک ہے تو اس نے اپنا مال آفر کر دیا. کسی کے پاس مال نہیں ہے، ہاں صلاحیت ہے، علم ہے، جان ہے تو اس نے وہ آفر کر دیا. اللہ یہ دیکھتا ہے جس کو جو دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کیا دینے کو راضی ہے. اللہ کے خاطر، اس رب کے خاطر جس نے ہم کو سب کچھ دیا ہے. کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو جان اور مال دونوں لگا دیتے ہیں، ایسے بھی، ہاں وہ تو افضل ہے. کوئی جان لگاتا ہے، کوئی مال لگاتا ہے. کوئی ایسے ہوتے ہیں جو جان مال دونوں حاضر، وہ افضل کیٹیگری کے ہیں. اللہ ان کو ان میں شمار کرتے ہیں کیونکہ اچھوں کے لیے مال بہت اچھا ہے. اور صحیح میں تو یہ چاہوں گی اللہ مجھے بہت مالداری دے، اللہ مجھے بہت مالداری دے تاکہ تیرے دین کے کام کے لیے جو ہے کہ میں وہ پیسہ لگا سکوں، جان بھی لگاؤں اپنی، اپنا مال بھی لگاؤں. یہ تو افضل ہے نا. رہ کر ہم دنیا میں کتنا رہیں گے؟ کتنی ہے ہماری زندگی؟ سوچیں آپ، کتنی ہے ہماری زندگی؟ ایک آدھی زندگی تو شاید گزر چکی یا اس سے زیادہ. اب کچھ باقی ہے زندگی اور تھوڑی سی. تو وہ اللہ کے دین کے لیے اگر کام آ جائے، ہماری جان مال وہ بھی ہمارا کچھ نہیں ہے، سب اس کا دیا ہے. اس نے ہم کو خالی دیا ہے کہ میں دیکھوں تم کیا کرتے ہو، میرے دیے ہوئی چیز سے تم کیا کرتے ہو. تو یہ اس کا احسان ہے، ہم کو لگانا ہے. اندھے نہ بنے رہیں. اللہ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے، صلاحیتیں دی ہے، سمجھداری دی ہے، اس کو استعمال کریں. اگر اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو حق دیکھو، اگر اللہ نے کان دیے ہیں تو حق جو ہے وہ سنو. اور یہاں کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرو. دل دیا ہے تو سمجھو وہ کیا چاہتا ہے، اس کی پہچان رکھو، اس کی عبادت کرو. اندھے نہ بنے رہو. آج امت مسلمہ جو زوال کی طرف جا رہی ہے یہ اندھا پن کی وجہ سے، یہ جو اندھا پن ہے نا اس کی وجہ سے جو مرضی کر رہے ہیں، دیکھتے نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. نہیں، تو یہ اندھا پن بھاری پڑ گیا ان قوموں کو. ہم کو بھی بھاری پڑتا ہے یہ اندھا پن، ہم کو بھی، لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آتی بات. آج آپ دیکھیں کہ کتنے حالات جو ہے وہ خراب ہے. ارے آپ مسلمانوں کو ہی چھوڑ دیں، تمام انسانیت پریشان ہے. isn't it؟ مسلمانوں کو ہی کیوں لیتے ہیں ہم؟ تمام انسانیت پریشان ہے. ہر انسان جو ہے وہ سکون چاہتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کئی ایریاز میں، کئی لوکیلٹی میں، کئی کنٹریز میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. جب ہم اللہ کے قانون کے حساب سے اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو پھر پرابلم ضرور فیس کریں. آج ہم فیس کر رہے ہیں.
پچھلی قوموں کے ایگزامپل دے کے اللہ ہم کو بتا رہے, اہل مکہ کو پہلے بتا, اور وہ اہل مکہ کے ذریعے نبی ہم کو بتا رہے, اخذتہم الصاعقۃ العذاب الہونی بما کانوا یکسبون. یہ کیوں آیا ان پہ پنشمنٹ؟ بما کانوا یکسبون, انہوں نے یہ کمایا ہے, یہ ان کی کمائی ہے. they have earned it. اس کا مطلب یہ ہے یہ ان کی کمائی ہے. they have earned this. انہوں نے یہ کمایا ہے. سمجھ میں آئے؟ اللہ کی ناراضگی کمائی کہ اللہ نے ان کا سروائیول پیریڈ ختم کر دیا. یہ آیت نمبر 17 میں ہم کو یہ پتا چلتا ہے. پھر سمود پر صالح علیہ السلام نے ہر طریقے سے حجت تمام کی, پر قوم کو تبلیغ پسند نہیں آئی, اور انہوں نے اندھے رہنے کو پسند کیا. ہدایت کے مقابلے میں اونٹنی کی نشانی آئی تھی ان کے پاس. یہ فزیکلی تو مضبوط لوگ تھے, پر ان کے گھر یعنی ان کے گھر بھی بہت مضبوط تھے. پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنائے ہوئے تھے, ہوا بادل بارش سب سے یہ محفوظ تھے. لیکن کس طرح اللہ نے ایک چیخ سے ان کو ختم کر دیا. بعد میں زلزلہ آیا. بڑے لوگ تھے نا, کیا سمجھتے تھے پہاڑوں میں چھپ جائیں گے؟ ارے کیا نیچرل ڈیزاسٹر, کیا بارش, کیا طوفان, کیونکہ پیچھے وہ قوم جو ہے وہ ہوا سے فنش ہوئی نا. ہم جائیں گے اور پہاڑوں میں چلے جائیں گے, ہم جائیں گے, ہم تو بہت طاقتور قوم ہے, پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں. اللہ سبحان و تعالیٰ نے شرم آتی ہے, ان کو بھی کیا چیز سے ختم کیا؟ چیخ, ایک ساؤنڈ سے ختم ہو گئے. پچھلی قوم عاد ہوا سے ختم ہو گئی, رسوائی والا عذاب. اور یہ بھی بڑا ہی مارا کرتے تھے, اللہ نے ایک آواز سے ان کو ختم کر دیا. کیونکہ ہم انسانوں میں نا, ہمارے کان ہے نا, ایک حد تک ہی آواز کو برداشت کر سکتے ہیں. اگر اس سے اوپر ہوا تو ہم جو ہے اگر آپ دیکھیں سڈن ڈیتھ ہو جائے اتنی آواز سے. وی کانٹ ٹیک دیٹ. اللہ نے ان کو ختم کر دیا. تو یہ آیت نمبر 17 میں ہم کو قوم سمود کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان کا خاتمہ کس طریقے پر کیا. ٹھیک ہے, آیت نمبر 17 پر جو ریفرنس لگائیں باجی, سورہ ہود کی آیت نمبر 66 اور 67 ہم کو ملتی ہے. اس پہ ہم دیکھتے ہیں, فلما, تو جب آ گیا, امرونا, حکم ہمارا, نجینا, نجات دی ہم نے. 17 نمبر کی آیت پہ ہے, نجات دی ہم نے صالحان, دیکھیے صالح کو, والذین, اور ان کو جو آمنو, ایمان لائے, معہو, ساتھ ان کے, برحمتن, ساتھ رحمت کی, منا, ہماری طرف سے, ومن خزین, اور رسوائی سے بھی, یومئذ, اس دن کی. کب؟ جب سب فنش ہوئے. کیونکہ صرف صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا گیا, وہ بچے کیونکہ وہ فرما برداری کی اللہ کی, تو اللہ نے ان کو بچا لیا. ان بے شک ربکا, آپ کا رب, ہوا وہی, القویون, بہت قوت والا ہے, العزیز, بہت زبردست. قومیں جو ہے کہ عاد اپنے آپ کو بہت زبردست اور قوت والا سمجھتی تھی. اللہ کہتے تیرا رب قوت والا ہے, زبردست وہی ہے, کوئی نہیں اس کے سامنے. اسی طریقے سے جو ہے 67 نمبر کی آیت لگائے, نیکسٹ ہود 67 ریفرنس کی آیت. واخذا, اور اللہ نے کیا کیا پھر, واخذا, اور پکڑ لیا, الذین, انہیں, جنہوں نے ظلم کیا, الصیحۃ, چنگاڑ نے. اب قوم سمود پر جو دوسری سورہ کی آیتوں میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ان پر کیا آیا تھا, تو الصیحۃ یعنی چنگاڑ نے. فاصبحوا, تو صبح کی انہوں نے, فی دارہم جاثمین, اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے. وہ چیخ کی آواز سے اتنی تیز آواز آئی کہ وہ پہاڑوں میں گونجی, اور پھر یہ کیا ہو گئے, ختم ہو گئے. یعنی ان کے کان پھٹ گئے, ان کی دماغ کی رگیں جو ہے وہ پھٹ گئی, خون بہنے لگا ان کے کان سے. اور پھر کیا, یہ فی دارہم جاثمین, اوندے منہ پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں. ایمان والے اور صالح علیہ السلام بچا لیے گئے, باقی سب کیا ہوا, فنش ہو گئے ان کے بارے میں. تو آیت نمبر 18 لگائیں, نیکسٹ آیت کیا کہتی ہے کہ قوم عاد میں جو لوگ بات نہیں مانتے تھے, عذاب نے ان کو ختم کر دیا. اور قوم سمود میں سے بھی جو لوگ پیغمبروں کی بات نہیں مانتے, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وائپ آف کر دیا. اور بچے کون, وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا. کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں, وَنَجَّيْنَا, وہ اور نجینا, نجات دے دی ہم نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, الذین, ان لوگوں کو, آمنو, جو ایمان لے آئے, جو ایمان لائے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی. پیچھے میں نے ہود 66 میں وہ پڑھ کے آپ کو بتایا کہ صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا گیا. کیونکہ وہ ایمان والے ہی نہیں تھے, بلکہ وہ کانو یتقون. یہ بات صرف زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے,
صرف کلمہ گو مسلمان نہیں تھے، ان کے دلوں میں وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کا تقوی تھا، اللہ کا ڈر بھی تھا، اللہ کا تقوی تھا اور اس کا ڈر. تو یہاں ہم کو ایک بات کیا سمجھ میں آتی ہے، جو لوگ صالح علیہ السلام پر یعنی جو ایمان لائے تھے، یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے ہم کو کہ صرف ایمان والے نہیں تھے، اندر دل میں کیا تھا، تقوی بھی تھا، اندر تقوی بھی تھا. یہ چیز ہم کو پتہ چلتی ہے کہ ان کے اندر تقوی بھی تھا. تو ایمان والوں کو صرف ایمان کی بنیاد پر نہیں، ساتھ تقوی بھی ہونا چاہیے، تو اس سے نجات ملتی ہے. صرف ایمان کی بنیاد پر ایمان والوں کو نجات نہیں ملے گی، اندر تقوی بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں بتا دیا گیا آیت نمبر 18 میں وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ ان میں تقوی بھی تھا. اور تقوی کیا ہے؟ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے کیا؟ اللہ کا ڈر. پھر جیسے ابھی یہاں پر سائرہ باجی نے کہا کہ مَن يَتَّقِ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ، ہے نا، کہ جو اللہ کا تقوی یا ڈر ہے نا، جو بھروسہ کرے گا اور ڈر اختیار کرے، اللہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. اب آیت نمبر 19 لیتے ہیں. 18 نمبر کی آیت یہاں پر تک کے مکمل ہو گئی. مورل ہم کو ملا، اللہ ہم سب کو گمراہی کے راستے سے ہدایت کی طرف لے آئے، اللہ اندھے پن سے نکال دے. سب سے بڑی چیز، کیونکہ جو قوم عاد اور سمود کا خاتمہ اندھے پن سے ہوا ہے، اندھے پن سے، اندھے بنے رہے، انہوں نے اندھا پن کو ہدایت کے اوپر سلیکٹ کیا، ترجیح دی. دے پریفرڈ اسٹیئنگ بلائنڈ rather than getting ہدایت. تو اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو اندھے پن سے بچا لے. الحمدللہ یہ ہو گیا قوم عاد اور سمود کے بارے میں اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی جو ہے نہیں سدھرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے، ان کو ایز اے پروفٹ ایکسیپٹ نہیں کیے، بہانے بازی نہیں چھوڑے، تو جو قوم عاد اور سمود پر عذاب آیا تھا وہ تم پر آ کر رہے گا. نیکسٹ اب 19 نمبر کی جو آیت ہے، یہاں پر سے ٹاپک تھوڑا چینج ہوتا ہے، اسی لیے باجی میں چاہتی ہوں کہ آپ 9 سے لے کے میں نے 18 نمبر کی آیت تک کی جو بھی آیتیں کی ہوں وہ سب کو سمجھ میں آ گئی ہے، پوچھ لیجئے. جی باجی میں پوچھ لیتی ہوں. سسٹرز انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے، پر اس سے پہلے آپ ہمیں ریئیکٹ کر دیجئے یا چیٹ باکس میں ریپلائی کر دیجئے کہ ابھی تک کی ساری آیتیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہیں. لبنہ باجی I'm getting a lot of reactions and messages. الحمدللہ ویری کلیئر ماشاء اللہ سے. ٹھیک ہے، اب آیت نمبر 19 کی طرف، کیونکہ دیکھیے اب یہاں پیچھے عاد سمود کے عمل کے بارے میں بات ہوئی، تو اچھے عمل ہوں گے تو اس کا جزا جو ہے آخرت میں بھی ملے گا، اور اگر برے عمل کیے ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں مل گیا تو فنش، نہیں، عالم برزخ میں بھی پکڑ ہے اور پھر عالم آخرت میں بھی پکڑ ہے. جیسے جو ہے فرعون اور آل فرعون پکڑے گئے، دنیا میں ان کا سروائیول پیریڈ ختم ہوا، ان کی گھرکابی ہوئی، پرابلم میں رہے، ویسے ہی اب کوئی کہے کہ چلو ہو گیا نا، ہو گیا فنش، نہیں، عالم برزخ میں بھی وہ صبح شام جو ہے وہ آگ پر چڑھائے جاتے ہیں، یعنی مسلسل. صبح شام کا مطلب کیا ہے؟ مسلسل عذاب ہے. اور اتنا ہی نہیں، جب آخرت برپا ہوگی تو اشد العال فرعون کہا جائے گا، یعنی اس سے ڈبل جو آج ان کو مل رہا ہے عالم برزخ میں عذاب، اس سے زیادہ ان کو عالم آخرت میں ملے گا. وہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ قوم عاد اور سمود، وہ دنیا میں تو ان کا سروائیول پیریڈ ختم ہوا لیکن وہاں بھی ان کی پکڑ ہوگی. اسی لیے جو نیکسٹ آیتیں ہیں وہ آخرت کے بارے میں ہے، اور پھر جو ہے کہ انسان اگر برے کام کرے گا تو پھر اس کا خامیازہ بھگتے گا آخرت میں، وہ بات بتائی جا رہی ہے. وَيَوْمَ، دیکھیے آ گیا، اتنا بتانے کے بعد یہی طریقہ ہے نا قرآن کا، پہلے وارننگ دو، پہلے سمجھاؤ، پہلے ہدایت دو، اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانے تو پھر عذاب، اور پھر یہ سمجھ لو کہ دنیا میں بھی عذاب ہے، عالم برزخ میں بھی عذاب ہے، اور آخرت میں. تو اب یہاں پر وَيَوْمَ، جس دن یوشرو، کھٹا کیے جائیں گے، آداؤ، دشمن اللہ، دشمن اللہ. دشمن اللہ کون ہے یہاں پر؟ جب اکٹھا کیے جائیں گے دشمن اللہ، کون ہے یہاں؟ دشمن اللہ کون ہے؟ جو اللہ کی بات نہیں مانتے، فنش، وہ دشمن اللہ ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتے. اللہ کے دشمن وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، فرشتوں کو نہیں مانتے، اچھے برے جو ہے تقدیر کو نہیں مانتے. وہی جو بھی ساری چیز پہ جو اس پہ ایمان لانے کو کہا گیا، وہ ساری چیزوں کو اگر وہ نہیں مانتے، پیغمبر کو نہیں مانتے، کتابوں کو نہیں مانتے، ڈے آف ججمنٹ کو نہیں مانتے، تو پھر وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے دشمن ہے. تو اب کیا ہوگا ان کا حال؟
قیامت کے دن نافرمان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ، اور جس دن یوشرون، وہ اکٹھا کیے جائیں گے، سب کو جمع کرے گا اللہ، آداؤ، دشمن اللہ، دشمن اللہ، الی النار، طرف نار کے، یعنی ایک گروپ بنے گا ان کا نافرمانوں کا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن صرف 2 ہی گروپ رہیں گے. آج تو دنیا میں اتنے بھی گروپس ہو جائیں چلتے ہیں، لیکن قیامت کے دن صرف 2 گروپس، دا بلیورز اینڈ دا ڈس بلیور. زمرا، ہم پڑھ چکے ہیں نا سورہ زمر، زمرا، دو گروپ ہے، کیا ہے یہاں پر؟ کافر، اور پھر جو ہے کہ جو ایمان والے، دا بلیورز اینڈ دا ڈس بلیور. اور پھر اس میں بھی جو غلط کام کیے ہیں، ایک جیسے کام کیے، ان کا ایک ٹائپ آف گروپ ہوگا. سو یہاں کہا گیا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، طرف نار کے ان کو سب کو جمع کریں گے. وَهُمْ، پھر وہ یوزعون، الگ الگ رکھے جائیں گے ان کے اعمال کے حساب سے، ان کے گناہ کے حساب سے. اگر کسی نے گناہ جیسے سیم گناہ ہے تو ان لوگوں کو کیا کیا گیا ہے؟ سیم جگہوں پہ رکھا گیا ہے. تو اعمال کے حساب سے رکھے جائیں گے، گروہ در گروہ. پھر بعد میں سلولی جو ہے ان کا داخلہ جو ہے جہنم کی طرف ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی بات یہاں پر. اب آیت نمبر 20 لیتے ہیں باجی. اب کیا ہوگا؟ حتیٰ، آیت نمبر 20 لے رہے ہیں. حتیٰ، جب، اذا، جب، حتیٰ یہاں تک کہ، یعنی سب کو گروہ در گروہ جمع کیے جا رہے ہیں نا، تو کب تک ایسا ہوگا؟ حتیٰ یہاں تک کہ، اذا، جب، ما، جو، جاؤہا، وہ آئیں گے اس کے پاس، یعنی سب کو پہلے جمع کیا جا رہا ہے. یہاں پر جہنم ہے، جہنم کے پاس سب کو جمع کر دیا جائے گا. شہیدہ، گواہی دیں گے، علیہم، ان کے خلاف، سمعہم، ان کے کان، اللہ اکبر، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، اللہ اکبر، وجلودہم، اور ان کی کھالیں، سکن، چمڑی، بما، ساتھ جو، کانو، تھے وہ، یعملون، وہ جو عمل کیا کرتے تھے. اب دیکھیے کیا یہاں پر بات ہو رہی ہے؟ حساب کتاب، جو آج کا پوسٹر تھا بالکل صحیح. آیت نمبر 20 میں پتا چل رہا ہے گواہی دیں گے ان کے خلاف، ان کے کان، ان کی آنکھ، اور ان کی سکن. سکن بھی گواہی دے گی، ہاتھ. اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں، اور ان کی کھالیں. آیت نمبر 20 لیتے ہیں کہ کیوں معلوم ہے؟ یہاں پر آیت نمبر 20 میں ہم دیکھیں گے کہ منہ تو بند کر دیا جائے گا، ان کے جسم کے اعضاء بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے. اب یہاں کان ہے، آنکھ ہے، اور سکن. سکن کے بارے میں انشاءاللہ کچھ بتانا چاہتی ہوں. یہ آپ کو سکن جو ہے نا، ریکارڈ کیپر ہے. ہماری جو سکن ہے نا، وہ ریکارڈ کیپر ہے، وہ سب چیزوں کو ریکارڈ کرتی ہے. اپنی کھال میں ساری چیزیں جمع ہو رہی ہے. ایسے ایکسپیریمنٹ ناؤ ڈیز کیے جا رہے ہیں کہ انسان کی سکن دنیا میں بول پڑے. وہ چاہتے ہیں کہ انسان کی سکن دنیا میں بول پڑے، اور اس سے انسان کی پوری زندگی کی حالات آسانی سے معلوم کیے جا سکتے ہیں. اس سے مجرموں کا سراغ لگایا جا سکتا ہے نا. اور واقعی اب دیکھو سکن پہ سب چیزیں جو ہے نا فیل ہوتی ہے، تو ہم احساس بھی کر سکتے ہیں. سردی سکن پہ فیل کرتے ہیں نا، اگر ہم کو زیادہ ٹھنڈی لگے تو کہاں فیل ہوتی ہے؟ کہاں فیل ہوتی ہے؟ سکن پر. اگر ہم کو زیادہ گرمی ہو تو وہ بھی کہاں فیل ہوتی ہے؟ سکن پر. پھر کبھی خوشی ہو تو وہ بھی ایکسپریس کہاں ہوتا ہے؟ سکن پر. دیکھیے ہماری سکن گلو کرنے لگتی ہے، ہم کہتے ہیں نا آج بہت اچھے دکھ رہے ہو، بہت گلو کرے، بہت خوش ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے. پھر غم بھی سکن پر ہی دکھتا ہے. سب سے زیادہ محسوس کرتی ہے سکن. غصہ وہ بھی دکھتا ہے، جوانی، بڑھاپا سکن پہ، بچپن، وہ سب سکن پر پتا چلتا ہے. سو سکن دنیا میں بھی انسان کی نمائندہ ہے، آخرت میں بھی رہے گی، آخرت میں بھی رہے گی. رونگٹے کھڑے ہو کر قیامت کے دن بولیں گے. تو سکن ریکارڈ کیپر ہے، یہ یاد رکھنا. سکن کے اندر سب کچھ جمع ہو رہا ہے. کل آخرت میں رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے قیامت کے دن بول پڑیں گے. اب کوئی کہے سکن بھی بولے گی، ہم کو ایسا لگتا ہے صرف زبان بولتی ہے نا. ہاں، جس رب نے زبان کو طاقت دی ہے کہ وہ بولے، وہی رب سکن کو بھی دے دے گا طاقت. اس میں کیا پرابلم ہے؟ ہم کو صرف کہنا سمعنا و اطعنا، آبجیکشن نہیں کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں آپ دیکھو وہ اپنے دماغ کے گھوڑے لگا دیتے ہیں. ارے سکن کیسے بولے گی؟ سکن کیسے بولے گی؟ وہ اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. ارے بھائی، جس رب نے زبان کو بولنے کو
بولنا سکھایا ہے, کیا وہ اسکن کو نہیں سکھا سکتا؟ اور کل قیامت کے دن تو ہر چیز بولے گی, باڈی پارٹس بولیں گے, ہاتھ پیر, جلد, آنکھیں, کان. جو یہاں پر آنکھ اور کان کی بات ہوئی ہے اور اسکن کی بات ہوئی, اس آیت میں آیت نمبر 20 میں اگر آپ دیکھیں, کان, آنکھ, وجلودہم, سمعہم وابصارہم وجلودہم, ان کی بات ہوئی ہے نا. سورہ یاسین کی آیت لگائیں, اس میں جو ریفرنس ہے باجی, سورہ یاسین کی آیت میں کیا ریفرنس ہے؟ الیوم, آج کا دن, نختم, ہم سیل کر دیں گے, علی, اوپر, افواہہم, ان کے منہ کو سیل کر دیں گے, وتکلمون, اور کلام کریں گے, ایدیہم, ان کے ہاتھ, وتشہدو, اور گواہی دیں گے, ارجلہم, ان کے پیر, بما, ساتھ, جو کانوا, تھے, وہ یکسبون, وہ کمائی کرتے تھے, ہاتھ پیر گواہی دیں گے. کتنی اسٹرکٹ بات ہے نا یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے. آیت نمبر 20 میں شاید ایک وہ بھی ہے, حدیث ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. یہاں حدیث ہے, غور سے سنیے باجی, اس کو ریڈ نہیں کرنا, میں صرف بتا دیتی ہوں, اور ایز اے دلیل آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. یہاں پر حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے جھگڑے گا, یعنی بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے جھگڑے گا, کہے گا, یا اللہ, کیا تیرا وعدہ نہیں ہے کہ تو ظلم نہیں کرے گا؟ اللہ کہے گا, ہاں, میں نے ایسے ہی وعدہ کیا. بندہ کہے گا, میں اپنی بدعمالیوں پر کسی کی شہادت قبول نہیں کروں گا, یعنی اللہ تو جو بھی وٹنس لائے گا نا میری بدعمالیوں پر, جو غلط کام میں نے کیے ہیں, وہ میں شہادت ایکسپٹ نہیں کروں گا, یعنی اپنی غلطی مانوں گا نہیں. تو کتنے بھی وٹنس لیا. اللہ کہے گا, کیا میری بھی بات, یعنی میں ایز اے گواہ رہوں تو میری بھی نہیں, اور جو ہے میرے بزرگ فرشتوں کی شہادت کو بھی جو ہے تو کافی نہیں سمجھتا؟ کہے گا, نہیں, قبول کروں گا. تو اس وقت حجت تمام کرنے کے لیے زبان بند کر دی جائے گی, جو سورہ یاسین کی اس آیت میں کہا, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمون بایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس وقت اللہ غصے سے منہ بند کر دے گا, کیونکہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے نا. گواہیاں دے رہے فرشتے, گواہیاں دے رہی ہے بکس, اللہ گواہی دے رہے, پھر بھی نہیں مان رہا, تو اللہ اس کا منہ ہی بند کر دے. اور پھر کیا بولیں گے؟ وہی ہاتھ پیر سب بولیں گے, جسم کے اعضاء بولیں گے, اور وہ سچ ہی بولیں گے, ہاتھ اور پیر بولیں گے, اللہ اس سے یہ کام کیا پوری زندگی بھر. وہ کہے گا, میں تو تمہارے بچاؤ کے لیے جو ہے لڑ رہا تھا. انسان کہے گا اپنے ہاتھ سے اور اپنے پیر سے, تو میرا ہاتھ ہے نا, تو میرا پیر ہے نا, میں تیرے ہی بچاؤ میں لڑ رہا ہوں, تو میرے ہی خلاف بول رہا ہے. اور دنیا میں بھی میں نے تجھے کتنا سنوارا, کتنا تیرا خیال رکھا, مینیکیور کیا, ٹھیک ہے, پھر جو ہے پیڈی کیور کیا, میں نے سب کچھ کیا, تجھے کتنا سنبھالا, اور تو میرے ساتھ یہ کر رہا ہے آج اپنے بچے جیسا. اپنے بچے کو بھی کم مجھے ایسا لگتا ہے, ہاں, جتنا ہم ہماری باڈی کو سنبھالتے ہیں, آپ دیکھیں. تو یہ کر رہا ہے, میں نے تیرے ہی بچاؤ کے لیے ساری چیزیں کی. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں, کافر جو ہے نا, کافر اور منافق حساب کے لیے بلائے جائیں گے, تب ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے, وہ قسمیں کھا کر انکار کریں گے کہ یہ سب غلط لکھا ہے فرشتوں نے ہمارے بارے میں. تب ان کے منہ کو سیل کر دیا جائے گا, ان کے بدن کے پارٹس بولیں گے. سب سے پہلے داہنے ران بولے گی, جو کیا کہتے ہیں, ران کو کیا کہتے ہیں, تھائے بولے گی کہ اس نے کیا کیا. تو سارے بدن, اور پھر انسان جو ہے کیا کہہ سکتا ہے, اگر خود کا بدن ہی گواہی بطور گواہی پیش کیا جائے گا اور بدن کے پارٹس بولیں گے, تو پھر انسان کے لیے بچا ہی کیا کہ اس کو صرف ایکسپٹ کرنا ہے. کیونکہ نہ وہ فرشتوں کی گواہی کو کہہ رہا ہے وہ رانگ لکھا انہوں نے, ریکارڈز کو کہہ رہا ہے وہ رانگ لکھا انہوں نے. تو باڈی پارٹس میں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں وہ سب ریکارڈنگ چل رہی ہے. وہ جو ابھی آپ کو میں نے وہ بتایا نا, وہ کون سی سورہ الاسراء کی آیت نمبر 13 کہ کل انسان الزم نہ ہو, کہ ہر ایک انسان لازم کر دیا ہم نے, تعیرہ, اس کا پرندہ اس کی انو کی ہی اس کے گردن میں. اور پھر آگے کی حصے میں آپ دیکھو گے, نخرج لہو, ہم نکالیں گے, لہو لیا, اس کے الیوما, قیامت کے دن, کیا, کتابا منشورا, بولنے والی کتاب. پھر تم اس کو پڑھو گے, پھر وہ سارا حقیقت بیان کرے گی. لیکن اگر وہ بات نہیں مانے گا تو اس کے جسم کی چیزیں جو ہے وہ بولے گی, اس کے خلاف بولے گی, اور کیا حال ہوگا اس کا اس دن. الحمدللہ یہ وہی روایت آپ کے سامنے باجی نے لگائی ہوئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آیت نمبر 21 سے کنٹینیو رکھیں گے ریگارڈنگ یہ کہ گواہی جو سکن دے گی اس کے بارے میں. رائٹ ناؤ جو ہے کہ ہم سٹاپ کرتے ہیں اور کلاس جو ہے وہ نسیم باجی کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ لبنہ باجی. ماشاءاللہ آج کی آیتیں آئی اوپنر آیتیں تھی الحمدللہ, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ سسٹرز ہم لوگ نیکسٹ ٹیوزڈے یہ سبق کو کنٹینیو کریں گے, اور یہ حدیث کو اگین ہم لوگ ریپیٹ کریں گے ایز اے ریکیپ انشاءاللہ. جن سسٹرز کو اسکرین شاٹ لینا آپ لے لیجیے. ابھی 4:30 ہو چکے ہیں, نسرین باجی جوائن ہو چکی ہے. انشاءاللہ ابھی ہم نسرین باجی کا سیشن آن کریں گے جہاں وہ بات کریں گی ہمارے والدین کے حقوق کے بارے میں. یہ موضوع ہے, کنٹینیویشن ہے اس موضوع کا. نسرین باجی میں آپ کو نا انمیوٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ لبنہ, وقت ہو دیا. الحمدللہ باجی جی بالکل, آپ کو ٹائم پہ ہم لوگ نے کلاس کی ہے. جی 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 جزاک اللہ. کیونکہ میں وہی دیکھی تھی 4:30 بجنے والے ہیں, لبنہ کا بھی بات چالو تھی نا, پھر بھی اس نے روک دیا. الحمدللہ. الحمدللہ جی. پھر شروع کرتے ہیں نہ, وہ لگا دیے دعاؤں کی پلیٹ. جی وسطیٰ باجی آپ سے گزارش ہے آپ دعا کی سلائڈ لگا دیں پہلے. نحمد ونصلي على رسول کریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اے رب میرے بڑھا میرے علم کو, اے رب میری کھول دے میرے لیے میرا سینہ, آسان کر دے میرے لیے میرا کام, کھول دے میری زبان کی گرا کو تاکہ لوگ سمجھ سکے آسانی سے میری بات. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک میں آپ سے سوال کرتی ہوں نفع دینے والے علم کی, طیب پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, باطل کو باطل دکھا اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہم فقہنا فی الدین, اللہم فقہنا فی الدین, اللہم دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اے رب میرے داخل کر ہمیں سچائی کے ساتھ, نکال ہمیں سچائی کے ساتھ, بہترین دلیل کے ساتھ ہماری مدد فرما, غلبے کے ساتھ. آمین یا رب العالمین. اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب غمی وغمی. اللہ بنا دے قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار, سینے کا نور, ہمارے غموں کو فکروں کو لے جانے والی بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہم افضل علینا حکمتک وننشر علینا رحمتک ذی الجلال والاکرام وذی الاحترام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ ہم لوگ پھر سے اللہ نے ملایا, اور سب کو وہ عید مبارک. تقبل اللہ منی ومنکم, اللہ ہم سب کے ہم لوگ کو قبول کرے. اللہ خیر عافیت سے سب کو اللہ تعالیٰ نے عید ہماری ہوئی, اللہ سب کو جو بھی نیکی کی اس کا اجر بہتر دے. جو بھی اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہے, نماز پڑھے, قربانی کی, اللہ اس کا اجر دے انشاءاللہ. سب اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج ہم لوگ پھر سے والدین کی ٹاپک پہ آئے ہیں. تو جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا. ایک ماں کی سٹوری ہے یہ, میں آپ کو سناتی ہوں انشاءاللہ. اس کے مطلب جو عورت ہے اس کے بارے میں ہے, اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا. ایک عورت کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا, سسرال میں بھی نہ میکے میں بھی, مطلب وہ اکیلی تھی. نہ سسرال میں کوئی تھا نہ میکے میں کوئی تھا. گود کا ایک بچہ ہی اس کی کل کائنات تھی. ایک اس کو بچہ جو تھی اس کی وہ کل کائنات تھی. اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. اس نے اپنے پیچھے ایک چھوٹے سے مکان کے علاوہ کوئی چیز نہیں چھوڑی. مکان بھی قیمتی نہ تھا. شوہر کے انتقال سے صرف 1 مہینے پہلے اس کی گود میں خوبصورت بچے سے اس کی گود ایک خوبصورت بچے سے بھری تھی. چنانچہ شوہر کی وفات کے بعد اس کی ساری توجہ اپنے ننھے بچے کی طرف مرکوز تھی. مطلب پوری فوکس وہ اپنے بچے پہ دے رہی تھی. ماں کی تمام تر کوشش صرف اس مقصد کے لیے وقت تھی کہ کسی طرح اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنا. اس کو صرف یہی چاہ کہ میرا بچہ پڑھ لکھ جائے, کوئی اچھا بڑا آدمی بنے. وقت کے ساتھ ساتھ اس کا بچہ کچھ بڑا ہوا اور اسکول میں داخلہ لینے کے قابل ہو گیا. وہ دن بھی اس کے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا جب وہ اپنے بچے کو پہلی دفعہ اسکول لے گئی. دن گزرتے رہے اور ماں
نہایتی مطلب اچھے سے فرما اس کے ساتھ میں بچے کے ساتھ اپنے بچے کو ساتھ اسکول پہنچاتی رہی. مطلب ایک اتنا ڈیوٹی ہوتی ہے بچے کو لے جانا لانا, تو اچھے سے اپنے مطلب اس نے اپنے بچے کو, ننھے بچے کو اسکول پہنچاتی رہی, لاتی رہی. بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب بیٹا نے پرائمری تعلیم مکمل کر کے سرٹیفکیٹ ماں کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیا. ماں کو اس دن جو خوشی ہوئی اس کا اظہار زبانی بیان کی کسی بھی اسلوب میں ممکن نہیں, مطلب زبانی بیان نہیں کر سکتے اس کو اتنی خوشی ہوئی تھی. مطلب ماں کو ایک وقت آیا کہ اس کا اکلوتا بیٹا کالج کی تعلیم سے بھی فارغ ہو چکا. کالج کے ڈگری اس نے اپنے ملک کے دارالحکومت کے ایک مشہور کالج سے حاصل کی تھی. اتفاق سے وہ اس شہر میں رہتا تھا, اتفاق سے وہ اسی شہر میں رہتا تھا. ایک غریب ماں کے لیے واقعی یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ اس کا بیٹا گریجویٹ ہو گیا. بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ آگے بھی اپنی تعلیمی سلسلہ جاری رکھے. اس کے نمبر بھی ماشاءاللہ اتنے اچھے تھے کہ سرکاری طور پر اسے مطلب باہر ملک جانے کی, تعلیم حاصل کرنے کی پیشکشی کی جا چکی تھی. مطلب اس کو باہر جانے کے لیے اس کو وہ ملا کہ میں تم تعلیم حاصل کرنے باہر ملک میں جا سکتے ہو. اس کی ماں بھی اپنے لگتے جگر کو بیرونی ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجنے پر راضی ہو گئی. ہر ماں کی خواہش ہوتی کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا سے بڑے عہدوں پر فائز ہو. اسی صورت میں اعلیٰ تعلیم ہی انسانی زندگی کی معراج ٹھہراتی ہے. آخر وہ دن آ گیا جب بیٹے کی فلائٹ روانہ ہونی تھی. ٹیکسی دروازے پر کھڑی تھی, ڈرائیور ہارن بجا رہا تھا. ماں اپنے لگتے جگر کو تیار کر کے دروازے سے باہر نکلی. ٹیکسی کا دروازہ بند ہوا اور چند ہی لمحے ہی گزرے تھے کہ ٹیکسی ماں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر ہوائی اڈے پر چلی گئی. ماں کو بیٹی کی جدائی سے بے حد صدمہ پہنچا. وہ گھر کے اندر گئی, بستر پر لیٹ گئی اور سسکیاں لے کر رونے لگی. مطلب اسے بھیج تو دی لیکن اس کو بہت افسوس ہو رہا تھا, رو رہی تھی کہ مطلب میرے اب ایک بچہ تھا وہ بھی اتنی دور چلا گیا. بیٹا بیرونی ملک پہنچ چکا تھا. اس زمانے میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی. وہ دور پردیس میں بسنے والے لوگوں کے لیے اپنے وطن یا گھر سے رتبہ کی فقط ایک ہی سہولت تھی, یعنی ڈاک. جو آتا نا لیٹر آتے تھے ڈاک سے. ماں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. پڑوسیوں کی منت سماجت کر کے, مطلب پڑوں کی مدد مانگتی تھی, ان کی منت سماجت کر کے بیٹے کے نام خط لکھواتی. بیٹے کا جواب آتا تو پڑوسیوں سے ہی پڑھواتی. وقت بھی اڑ کر پھر کتنے تیزی سے گزرتا رہا. وقت بھی اڑنے لگا, کتنی تیزی سے گزرتا رہا. دن سے ہفتے, ہفتوں سے مہینے, مہینوں سے سال. زندگی کے لیل و نہار لمبے لمبے ڈینگے مار کر اس طرح گزرتے چلے گئے. ایک دن بیٹے کا خط پڑوسیوں کے گھر آیا. اس میں بیٹے نے اپنی پی ایچ ڈی ڈگری کا ذکر کیا. یعنی ماں نے جب یہ خبر سنی کہ میرا بیٹا پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر چکا ہے تو اس کی خوشی کا کیا پوچھنا. دروازے پر دستک ہوئی, 1 بار 2 بار 3 بار. ماں گہری نیند سو رہی تھی. برسوں بعد اسے آج اچھی طرح نیند آئی تھی. دستک کی ہلکی ہلکی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچی. اس نے پہلے کی نسبت زور سے دستک دی, جسے سن کر اچانک ماں کی آنکھ کھلی. وہ بے تابی سے دوڑتی ہوئی دروازے پر پہنچی. دروازہ کھلا تو سامنے ایک نہایتی مطلب اچھا خوبصورت نوجوان انگریزی لباس میں کھڑا ہوا تھا. ماں نے ایک دم بیٹے کو سینے سے لگا لیا. پھر کیا تھا, بیٹے بھی آنسو بہا رہا تھا اور ماں کے آنسو تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. کچھ ہی دیر بعد ماں بیٹا گھر میں بیٹھے 6 برس کی لمبی جدائی اور پھر اس دوران مطلب جو بھی ہونے والے حالات واقعات پر بے صبری سے باتیں کر رہے تھے. ماں اپنے بیٹے سے طرح طرح کے سوالات کر رہی تھی. بیٹا بھی بوڑھی ماں کو جدائی کے ماہ و سال کی گزشتہ مطلب جو باتیں تھی اس کی سب سنا رہا تھا. اب حالات نے پلٹا کھایا. بیٹے کو مناسب نوکری مل گئی. اس کی ماہانہ آمدنی بھی کافی تھی. پڑھنے لکھنے کے بعد بیٹے کا مزاج اپنی بوڑھی ماں سے اکثر مختلف ہو چکا تھا. چند مہینے اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں گزارنے کے بعد بیٹے نے ماں کی اجازت سے مکان فروخت کر دیا, بیچ دیا. پھر شہر کے ایک اچھے علاقے میں خوبصورت سا بنگلہ خرید لیا. اس کے بعد ماں بیٹے اس بنگلے میں منتقل ہو گئے, مطلب رہنے چلے گئے. ماں کو اپنے بیٹے کی شادی کی فکر تھی. دوران گفتگو اس نے ایک لڑکی کا نام لیا جو انتہائی خوش اخلاق, با کردار, خوش رنگ, خوش شکل, خوش فرما بدر, اطاعت گزار, خدمت گزار تھی. کئی ماہ سے ماں نے اس لڑکی کو اپنی نگاہ میں رکھا ہوا تھا.
ایک لڑکی کو اس نے اپنی نگاہ میں رکھا تھا میرے بیٹے کے لیے میں کروں گی کر کے, اس کو ایک لڑکی کے تھا سب کہ میں اس کو کروں گی, پسند تھی اس کو ایک, اور دلی دل میں اسے اپنے بیٹے کے لیے مطلب منتخب کر لیا تھا, کہ اس کو پسند کر لیا تھا. مگر وہ لڑکی ماڈرن زمانے کی لڑکی کی طرح مطلب بہت زیادہ فیشن اسٹائل والی نہیں تھی, اور لباس کو مطلب بہت زیادہ لباس میں بھی ذوق و شوق سے بازاروں میں گھومنے والی پھرنے والی نہیں تھی, بلکہ وہ شرم حیا کی پتلی تھی. چنانچہ ماں نے بیٹے کے سامنے اپنی تمنا کا اظہار کر ہی دیا. بیٹا ماں کا انتخاب جان کر بے پرواہی سے بولا, چھوڑو بھی ماں, آخر شادی کی اتنی بھی کیا جلدی ہے, ابھی وقت ہے, کہیں نہ کہیں شادی ہو ہی جائے گی. وقت گزرتا گیا, ماں بیٹا ایک چھت کے نیچے زندگی بسر کر رہے تھے. ایک دن بیٹے نے اپنی ماں سے اپنی شادی کی خواہش کا اظہار کیا. اس نے ماں کی ہونے والی بیوی کے بارے میں مطلب اس نے ماں کو ہونے والی اپنی بیوی کے بارے میں بتلایا, جس کا اس نے خود انتخاب کیا تھا. اپنی بیوی کے بعد جو اس نے خود پسند کیا تھا. یہ لڑکی ایک بڑے باپ اور مطلب نامور خاندان کی بیٹی تھی. چنانچہ شادی دھوم دھام سے ہوئی. بنگلہ میں حسن کی ملکہ جلوہ افروز ہوئی, مطلب اتنی خوبصورت بھی تھی. وہ آئی مطلب بنگلے میں آئی. لڑکی بڑے باپ اور نامور خاندان کی ہونے کی وجہ سے اسی مزاج کی حامل تھی جو عام طور پر ایسے خاندان کی لڑکیوں کا ہوتا ہے, غرور, تکبر, دوسروں کو حقیر آزما نگاہوں سے دیکھنا. بیٹا جب بھی بوڑھی ماں سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتا کہ بیوی کا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہے, تو میری میرے غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ تمہاری خدمت کرتی ہے یا نہیں, وہ پوچھتا تھا کہ میرے غیر موجودگی میں تمہاری خدمت کرتی ہے کہ نہیں. تو ماں کا صرف اتنا ہی جواب ہوتا, اچھی بہو ہے بیٹا. تو وہ ایسی بولتی تھی, اچھی بہو ہے بیٹا, میرے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتی ہے. ماں بیٹے سے بہو کے بارے میں یہ سب کچھ اس لیے کہتی تاکہ بیٹے کے جذبات کو ٹھیس نہ لگ پائے اور گھر کا ماحول خراب نہ ہو. مطلب وہ بیٹے کو بولتی تھی کہ نہیں اچھی ہے بہو, میرے مطلب کچھ بھی نہیں بولتی تھی اس کو. یہ سلسلہ چلتا رہا. بیٹا بھی اب ماں سے زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا. آفس سے آتا, بیوی سے بات چیت کرتا, کھا پی کر سو جاتا, صبح ڈیوٹی پر روانہ ہو جاتا. یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا. آہستہ آہستہ اس کے دل سے ماں کی محبت زائل ہوتی گئی, مطلب کم ہوتی گئی. نوبت یہاں تک پہنچی کہ اسے رات دن میں کبھی ماں کا خیال بھی نہیں آتا تھا. ایک دن وہ آفس سے دوپہر ہی کو واپس آ گیا. اس دن بیوی کی سہیلیاں اس کے گھر مطلب دعوت پر آنے والی تھی, ان کی وہ تھی. اور اس کی نگاہیں ماں پر پڑی جو باتھ روم میں اپنے کپڑے خود اپنے مطلب کمزور ہاتھوں سے دھو رہی تھی. وہ باتھ روم کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. ماں کپڑے صاف کرنے میں مشغول تھی. اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے اپنی زلفیں لہرا رہی تھی. اس نے ماں سے مخاطب ہو کر کہا, میں تم سے یہ کہنے کے لیے آفس سے آیا ہوں کہ میری بیوی کی سہیلیاں گھر آنے والی ہیں. ہمارے گھر ان کی دعوت ہے, اس لیے تم میری بیوی کی شان و شوکت کا خیال رکھتے ہوئے آج کوئی اچھا لباس پہن کر ان کا استقبال کرنا, اور ہاں ہال میں ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش نہ کرنا. یہ میری اور میری بیوی کی عزت کا سوال ہے. اچھا ماں کو بول رہا ہے وہ بیٹا. باہر کبھی دیکھا اس نے کپڑے, تو کچھ بولا نہیں, بلکہ بول رہا ہے کہ تم میری بیوی کے سہیلیاں آ رہی تو ان کے سامنے اچھے سے کپڑے پہن کے آنا, اور ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں, کیونکہ میری اور میری بیوی کی عزت کا سوال. ماں کے صبر کا پیمانہ بھر گیا, لبریز ہو چکا تھا. اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج اسے اپنے اس بیٹے نے کیا کچھ سنا, اس بیٹے سے اس کو کیا کچھ سننے کو مل رہا ہے, جس کی تعلیم و تربیت میں نہ جانے اس نے کتنے خون پسینہ بہایا تھا. اس نے اپنے چند کپڑے پلاسٹک کی ایک تھیلی میں رکھے اور گھر سے باہر نکل گئی. بنگلے پر الوداع نظر ڈالی. اس کے آنسو ٹپک رہے تھے. پھر اس کے دل سے اور زبان سے یہ جملہ نکلا, اللہ تجھے معاف کرے بیٹا, اللہ کی قسم میں نے تیرے اور تیری بیوی کے لیے ہمیشہ بھلائی کا کام کیا ہے. اللہ کی قسم مجھے یاد نہیں کہ میں نے تیری بیوی کو کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف دی ہو. اللہ تم سب کو معاف فرمائے بیٹا. وہ یہ دعا دیتے ہوئے اور پھر وہ کسی نامعلوم منزل کی طرف چلی گئی, گھر سے نکل گئی. جب دیکھی کہ میرا بیٹا بھی اس طرح سے مطلب بہو بول رہی تو چلے گا, بیٹا جس کے لیے تکلیف اٹھائی وہ بھی ایسا ہی کر رہا ہے. وہ کسی نامعلوم منزل کی طرف چل پڑی. آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پوچھو ذرا کون ہے, میں بولے جا رہی ہوں. نفیسہ پوچھو ذرا.
جی پوچھو لوگ سے ذرا ذرا سب سے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے میں جو بول رہی ہوں؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی باجی آ رہا ہے ماشاء اللہ سے. آ رہا ہے نا تو ٹھیک ہے. کہیں میں نے بیت گیا، ماں چلی گئی گھر سے، کہیں میں نے بیت گئے بوڑھی ماں، کبھی اس کے در پر، کبھی اس کے در پر، کبھی اس کے در پر، مطلب کبھی ادھر رہ رہی، کبھی ادھر، اس کے در پر، کبھی اس کے در پر، کبھی ایک کے گھر کبھی دوسرے کے گھر اپنی زندگی کے دن گزارتی رہی. وہ ایسے ہی مطلب گاہاں باہاں گاہاں لوگوں سے اپنے بیٹے کی خیریت بھی، مطلب کسی نہ کسی سے، مطلب اپنے بیٹے کی خیریت بھی دریافت کرتی رہتی تھی کہ کیسا ہے میرا بیٹا. اتنی ماں کا دل ویسا ہی ہوتا ہے نا کہ مطلب کچھ بھی ہو جائے لیکن ماں اپنے بچوں کو پھر خیال ہی رکھتی کیسی ہے میرے بچے کیسے. دن گزرتے گئے، بہو بیٹا ماں کی یاد سے غافل ہوتے چلے گئے. اب انہیں بھول کر بھی ماں یاد نہیں آتی تھی. اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے. اچانک بیٹے کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی. کوئی بیماری لاحق ہو گئی. دیکھنے میں تو یہ عام سی بیماری لگ رہی تھی. ایک کلینک کا ڈاکٹر علاج میں کامیاب، ایک ڈاکٹر علاج میں کامیاب نہ ہو سکا. ایک مطلب جو کلینک کا ڈاکٹر تھا وہ علاج میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اسے ہاسپٹل میں داخل ہونے کا مشورہ دیا. بیوی نے اسے ہاسپٹل میں داخل کرا دیا. ادھر ماں کو کسی نے بیٹے کی نازک حالت کے بارے میں بتلایا تو وہ تڑپ اٹھی. اس نے فوراً ٹیکسی کرائے پر لی اور ہاسپٹل پہنچ گئی. ماں آخر ماں ہوتی ہے. ماں آخر ماں ہوتی ہے. ماں کی ممتا، اس کی محبت کی مثال اس دنیا میں کہاں مل سکتی ہے. سچی میں ماں آخر ماں ہوتی ہے. اس کی محبت اور اس کی محبت اور اس کی ممتا کی مثال کہاں مل سکتی ہے. بیٹے کی بیماری کے بارے میں جب اس نے سنا تو بے چین ہو گئی اور بیٹے سے ملاقات کے لیے تڑپ رہی تھی. مگر بہو کے کہنے پر ہاسپٹل کے اسٹاف نے کیا کیا، اسے بیٹے سے نہ ملنے دیا. ایک مدت تک ہاسپٹل میں علاج چلتا رہا. مطلب ایک ہاسپٹل میں علاج چلتا رہا. پھر ڈاکٹر نے کہا کہ مریض کو گھر لے جائیے، وہی علاج کرائیے. مطلب گھر لے جائیے وہیں علاج کرائیے. گھر میں علاج چلتا رہا مگر علاج میں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی. جب اس کا بینک بیلنس ختم ہو گیا تو گھر کی جو چیزیں تھی نا، جو اچھی اچھی چیزیں تھی، ڈیزائن، مطلب کیا بولتے کہ اینٹک چیزیں ہوتی ہیں نا، جو شو پیس، تو گھر کی جو چیزیں تھی وہ اشیاء کو فروخت کرنے کی نوبت آ گئی. انہیں ادھر بیوی بھی خدمت کرتے کرتے پریشان ہو گئی. وہ بات بات پر شوہر پر ٹوٹ پڑتی اور جلی کٹی باتیں سناتی رہتی اور لاچار شوہر بستر پڑا بیوی کی باتیں برداشت کرتا رہتا. ایک دن بیوی نے غصے میں آ کر کہا، بس بہت ہو گیا. جب سے میں نے تمہارے گھر میں قدم رکھا ہے مشکلات اور پریشانیوں کی چکی میں پس رہی ہوں. کچھ دن تک تمہاری ماں کو جھیلتی رہی، اب تمہاری بیماری جھیل رہی ہوں. اب میرا اور تمہارا ساتھ نہیں نبھ سکتا. مجھے طلاق چاہیے. تم نے سنا نہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ مجھے طلاق چاہیے آج اور ابھی طلاق چاہیے. بیوی کی بات سن کر یوں لگا جیسے اس نے میرے چہرے پر آئینہ تھپڑ رسید کر دیا، مطلب ایک تھپڑ مار دیا. اس نے بیوی کے مطلوبے پر فوراً طلاق نامہ تیار کرایا. اس نے جب اپنے مانگی خود سے تو اس نے بھی فوراً طلاق نامہ تیار کرایا. طلاق ہو گئی. طلاق کے بعد اس کی صحت دن بدن گرنے لگی. اب اسے اپنی ماں کی یاد ستانے لگی. گرتی ہوئی صحت اور مفلسی کی حالت میں اسے اپنی ماں کی ضرورت بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی. روئے زمین پر صرف ایک ہی ہستی تھی جو اسے زندگی کی طرف لا سکتی تھی، وہ اس کی ماں تھی. تو اللہ تعالیٰ دیکھ کیسے کرتا ہے نا. روئے زمین پر ایک ایسی صرف ایک ہی ہستی تھی جو اسے زندگی کی طرف لا سکتی تھی اور وہ اس کی ماں تھی. لیکن ماں اللہ جانے وہ کہاں گم ہو چکی تھی. عرصے دراز لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی. وہ ماں کی تلاش میں سرگردہ شہروں کے گلیوں کوچوں کو خاک چھانتا رہا. ڈر دور دور جاتا رہا اور ماں ماں کی رٹ لگاتا رہا. ایک دن وہ ایک محلے کی مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا. مغرب کا وقت آ پہنچا. وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے رک گیا. مسجد میں داخل ہوا تو دروازے پر اس کی نگاہ ایک بوڑھی خاتون پر پڑی جو ہاتھوں میں گل وہ لے کے مانگنے کا لے کے کھڑی تھی اور نمازیوں سے بھیک مانگتے. وہ جو اپنے لیتے نا کٹورا دیتے ہو، کیا بولتے اس کو، وہ لے کے کھڑی تھی اور نمازیوں سے بھیک مانگ رہی تھی. یہ اس کی وہی ماں تھی جس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا اور اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے نہ جانے کتنی مصیبتیں جھیلی تھی. وہ ماں جس نے بیٹے کو پڑھا لکھا کر بڑا افسر بنایا تھا، یہ تصور کر بیٹھی تھی کہ اس کا بیٹا بڑا آدمی بن جائے گا تو اس کے درد کا برم، مطلب اس کا درد کا جو مطلب دوا ثابت ہوگا. لیکن آج وہ حالات کے اس دور پر ہے کہ
کہ وہ کشکول مطلب وہ بھیک مانگ رہی ہے، بھیک مانگنے کے لیے کھڑی تھی، مسجد کے سامنے بھیک مانگ رہی تھی. بیٹے کو بڑا جھٹکا لگا، وہ فوراً ماں کے قدموں میں گر گیا، رو رو کر معافی مانگنے لگا. پھر اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور گھر روانہ ہو گیا. وہ راہ چلتا جاتا تھا اور بار بار آواز بلند کہتا جاتا، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی پھٹکار ایسے بے وفا بیوی پر جس نے مجھے ماں جیسی عظمت ہستی سے جدا کرا دیا. تو پھر اپنی بیوی کو برا بول رہا ہے کہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی پھٹکار ایسی بے وفا بیوی پر جس نے مجھے اپنی ماں جیسی عظیم ہستی سے جدا کرا دیا. لعنت ہو میری PhD کی ڈگری پر جس نے میرے دل سے ماں کی محبت نکال دی. لعنت ہو اس بنگلے پر جس نے مجھے ماں سے بے گانہ کر دیا. لعنت ہو میری بھاری تنخواہ پر جس نے میرے دل کو اندھا کر کے ماں کی عظمت کی شنائی چھین لی، ماں کی جو بڑائی اور عظمت چھین لی. گھر پہنچ کر وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگا. اس نے ماں کے پاؤں پکڑے اور معافی مانگی. ماں آخر ماں ہوتی ہے، اس کے جذبے محبت کی مثال کہاں مل سکتی ہے. اس نے بیٹے کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا، کہنے لگی، نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، مجھے تم سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اس کو بھی کہا باجی جی سوری جی ٹو جی انٹرپٹ، 4:50 ہو گئی ہے تو ہو گئی اب میری دعائیں اسٹوری کرا. ختم. ہاں جی ختم ہو گئی الحمدللہ. تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ دیکھو کتنا ماں کرتی ہے بچوں کے لیے، اور بچے کیا کرتے ہیں جھٹکے میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اتنی بری برتاؤ کرتے کہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے. یہ تو سنگل پیرنٹس تھی، پھر بھی دیکھو بیوی ملنا اچھی اور بڑی ڈگری یہ ملنے سے انسان کی کتنی دولت آتی ہے. تو پتا نا کہ کوئی کوئی دولت سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، انسان اچھی چیزوں میں لگتا ہے، اور کوئی کوئی دولت سے انسان بھٹک جاتا ہے برائیوں میں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے. اللہ بچوں کو صحیح سمجھ دے اور ماں باپ کی عزت اور احترام کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اولاد کا سکھ نصیب کرے ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اپنے بچوں کا دکھ اور تکلیف سے بچائے. اللہ تعالیٰ سے لوگ دعا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہے ہماری دعائیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا ربی یا ربی لک الحمد کما ینبغی للجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم انی اسألک بانک واحدا احدا صمدا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر للذنوب انك انت الغفور الرحیم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا افرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين. اللهم إني أسألك عافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك عافية في الدنيا والآخرة. ربنا لا